الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره فتولى عنه أصحابه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أشهد أن محمدا عبده ورسوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت سجادہ نشین سید محمد الحسینی صاحب قبلہ، سجادہ نشین بارگاہ چندہ حسینی علیہ الرحمت والرضوان گوگی شریف، اور بالخصوص حضرت شیخ سید جلال الدین حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ بالقدسیہ سجادہ نشین بارگاہ حاضہ، حضرت عزیز ملت سرمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، حضرت العلامہ مولانا سید احمد حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ کامل الحدیث جامع نظامیہ،
فرزند اکبر حضرت سجادہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا مخدوم جمالی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ، فیض یافتہ خانقاہ و بارگاہ شریف، حضرت مولانا فرقان احمد صاحب، مولانا اکبر حسین صاحب اور دیگر صدر شریف کی بارگاہ سے تشریف لائے دیگر سجادگان صاحب قبلہ، اور کم و بیش 10-12 بارگاہوں کے سجادگان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ والقدسیہ دامت فیوزہم آج کی اس مقدس اور بارگاہ کے عرس شریف میں جلوگر ہوئے ہیں، اور دور دراز سے اطراف و اکناف کے اضلاعوں سے آئے ہوئے جمیع محبین اولیاء اللہ، بالخصوص پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اتنے بڑے محبوب ولی کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونے کی، قدم بوسی کی اور شرف فاتحہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اپنے اس محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کولم پلی کی یہ مقدس فضائیں اور یہ زمین کے ذرات و کنکرات اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ، بے شک یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ تیرے محبوبوں کے چاہنے والے ہیں، اور یہی گواہی کل بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی، بخشش و نجات کا سبب بنے گی، اللہ کے دربار سے مغفرت پا کر جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ معزز سامعین اکرام، اب جس کو بھی شفاعت پانا ہے، ماشاءاللہ وہ حضرات بڑی دور اور دور سے بھی آئے ہوئے اور دیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے خواہش کروں گا کہ اب جب آ ہی گئے ہیں تو کچھ اور دیر بیٹھ جائیں اور آج اپنے اللہ کے محبوبوں اور اپنے محبوبوں کے ذکر کو سن کر اس مقدس بارگاہ سے فیض یاب ہو کر تشریف لے جائیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، آج اس بات پر ہم کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کو ماننے کے لیے انسان کو عقل کی نہیں، فضل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ فضل سے ماننا چاہیں گے تو ہر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، عقل سے ماننا چاہیں گے تو سوائے گمراہ ہونے کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں آپ کو پہلے ایک بات حضرت سجادہ صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک بات پیارے بھائیوں سے اور اس خانقاہ جلیلہ کے، جلالیہ کے، جمالیہ کے فیض یافتہ پیر بھائیوں سے، مریدوں سے، معتقدوں سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایمان جس چیز کا نام ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں نا بھائی ذرا بولو نا، تمہیں کو حیبت ہوتی ہے۔ دیکھو چاند دیکھتے نا آپ لوگ روزانہ، کوئی ہے ایسا یا جو چاند کو نہیں دیکھا؟ دیکھے نا بھائی صاحب، چاند کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، چاند ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جو دیکھا جاتا ہے وہ ایمان میں نہیں ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کا ماننا ایمان نہیں ہے۔ جو دیکھتے ہیں اس کو ماننا ایمان نہیں ہے، جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔ اگر آپ کو کوئی بولے میاں 7 سمندر ہے، اس کو ماننے سے ایمان ہوتا، تو آپ بولیں گے آپ دیوانہ ہیں۔ 7 سمندر دکھتا ہے، دکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جو نہیں دکھتا ہے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ دکھتا ہے، نہیں دکھتا، اللہ کو ماننا ایمان۔ اتنا ہلو بولے تو میں نہیں کرتا تقریر۔ 1 بج گئے، اب آپ ذرا میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں کچھ اچھی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اب مخدوم جمالی صاحب بھی تعارف ایسا کر دیا، اب اس کی لاج رکھ لینا پڑتا ذرا۔
تو اگر آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے تو پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ دکھتا ہے نہیں دکھتا، تو اللہ کو ماننا ایمان ہے۔ نبی دکھتے ہیں نہیں دکھتے، نبی کو ماننا ایمان ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دکھتے ہیں نہیں دکھتے ہیں، نبیوں کو ماننا ایمان ہے۔ قرآن کے لانے والے جبریل کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، مگر ماننا کہ جبریل نے ہی قرآن لایا ہے، یہ ماننا ایمان ہے۔ آپ نے جو ہے اس بات کو دیکھا کہ جنت ہے، جانا ہے نہیں ہے، ذرا زور سے بولو، پھر جانا بھی ہے، پھر بغیر دیکھے کہ کیسا جی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایمان کہتے ہی اس کو ہے جس کو دیکھ لے اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں۔ آسمان دکھ رہا ہے، ماننا ایمان نہیں ہے۔ جو نہیں دکھتی ہے جنت، اس کو ماننا ایمان ہے۔ دوزخ نہیں دکھتی ہے مگر ماننا ایمان ہے۔ قیامت دکھتی نہیں ہے، ماننا ایمان ہے۔ نبی نظر نہیں آ رہا ہے، ماننا ایمان ہے۔ کرامن کاتبین دکھتے نہیں ہے، ماننا ایمان ہے۔ منکر نکیر دکھتا نہیں ہے مگر خبر میں آئے گا، ماننا ایمان ہے۔ سن لو مسلمانوں، خدا کی قسم، غوث و خواجہ دکھتے نہیں ہے، خبر میں زندہ ہے، ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ دیکھ کے ماننا کون سی کمال کی بات ہے جی؟ دیکھ کے ماننے تو پھر ہم میں کافر میں فرق کیا رہا؟ انہیں پتھر کو دیکھ کے دیوانہ ہو گیا، گائے کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا، بیل کو دیکھا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ہم وہ ہے جس کو دیکھتے اس کو نہیں مانتے، اور جس کو نہیں دیکھتے اسی کو مانتے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ جو نہیں دیکھا ہے اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوستو، آج لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل آپ سے یہ پوچھے خبر میں زندہ ہے کیا، آپ بولنا تو دیوانہ ہے۔ کیوں؟ اگر وہ دکھتا تو پھر اس میں ٹینشن کی کیا بات تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اگر وہ دکھ جاتے خبر میں زندہ ہے، کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہماری فریاد پوری کر رہے ہیں، اگر یہ بات ہم کو معلوم ہو جاتی تو پھر ٹینشن کس بات کا تھا؟ تیرے جھگڑے کرنا، تیرا اختلاف پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اولیاء کی حیات جاویدانی، اولیاء کی حیات بعد الوفات کو اللہ نے ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے، ایمان کے درجے میں شامل کر لیا ہے۔ بولے اے غوث اعظم، جب تک آپ دنیا میں تھے سب آپ کو مانتے تھے، اب ذرا قبر شریف میں پردوں کے پیچھے آ جائیے، اب ذرا اپنی جلوہ گری کو چھپا لیجئے، آپ دیکھتے ہیں آپ کو کون مانتا ہے۔ جو مان لیا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اے غوث میں اس کو ایمان والا بنا دوں گا، اس کو فیض ایمان سے سرفراز کر دوں گا۔ لیکن جو نہیں مانتا آپ کی حیات جاویدانی اور آپ کی حیات بعد الوفات کو، تو اے غوث مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اسے بے معنوں میں شریک کر دوں گا۔ دیکھ کے ماننا کیا کمال کی بات ہے بھائی؟ بغیر دیکھے کے ماننا کمال کی بات ہے۔ فرشتے ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارے نہیں ہے کہتے بعض لوگ، ہمارے نہیں ہے بھائی، بہت ڈینجر لوگ ہیں دیکھو، فرشتے ساتھ میں نہیں ہے تو فرشتوں کو ماننا ہے۔ دیکھے نہیں کچھ بھی نہیں مگر ماننا ہے، بغیر دیکھے کہ جس کو مان لے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی خبر میں کون زندہ ہے دلیل نہیں پوچھنا، دلیل اگر مل گئی تو پھر آپ کا ایمان کمزور پڑ جاتا۔ بے دلیل ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ کے ایک ہونے پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل پوچھتے، ترکاری والا بھی نہیں پوچھتا، آٹو والا بھی نہیں پوچھتا، ترکاری والے سے بھی نہیں پوچھتے، آٹو والے سے بھی نہیں پوچھتے، خدا کو بے دلیل مانتے ہیں۔ ارے جو قوم خدا کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم فرشتوں کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم نبی کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم جبریل کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم انبیاء کو بے دلیل مانتی ہے، جو قوم جنت کے ہونے کو بے دلیل مانتی ہے، اب ویسی قوم کے لیے غوث و خواجہ کی حیات کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کے زندہ ہونے کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کے کمالات کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کریے گا آپ حضرات، آپ ذرا غور کریے گا کہ آج ہماری اس مجلس کے اندر میرے پیارے دوستو کچھ چند باتیں آپ کو ایسے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، فیضیاب ہو جائیں گے، سرفراز ہو کر جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہابی بننے سے پہلے 70 مرتبہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے۔ بعض لوگ خاموش بیٹھے، ارادہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ پھر خوش ہونا جی، اچھے باتیں سنے تو
پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کہ آج میرے پیارے بھائی آپ کو چند باتیں اور ایسی دیتا ہوں، ذرا غور کریے گا۔ اسلام آئے 1400 سال ہوا، کتنے سال ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ 1400 سال سے آپ کی امت پڑھ رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، شریعت سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، عمل کر رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، قانون اسلام پہلا جا رہا ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کیا قرآن کے اندر کبھی 1400 سال میں کوئی اختلاف آیا؟ کیا زیر و زبر بدلا گیا؟ کیا حرف و حرکات بدلے گئے؟ کیا سورہ و رکوع بدلا گیا؟ نہیں بدلا گیا۔ کبھی شریعت کا کوئی قانون بدلا گیا؟ کبھی کوئی اصول بدلے گئے؟ کبھی کوئی ضابطہ بدلا گیا؟ کبھی کوئی تہذیب بدلی گئی؟ نہ اسلام کا قانون بدلا ہے، نہ اسلام کا اصول بدلا ہے۔ 1400 سال میں ہزاروں اختلاف آئے ہیں، ہزاروں فتنے آئے ہیں۔ عراق کی سرزمین گواہ ہے کہ وہ بیچاری کی قسمت کے ہم قربان جائیں کہ سینے پر اپنے بلڈوزر کو، میزائلوں کو برداشت کرتے کرتے وہ آج قیامت کی زمین بن چکی ہے، مگر پھر بھی اسلام کے قانون میں فرق نہیں آیا ہے، اسلام کے اصول میں فرق نہیں آیا ہے، شریعت میں فرق نہیں آیا، قانون کے اندر تبدیلی نہیں آئی، قرآن میں تبدیلی نہیں آئی، حدیث میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی چیز میں تبدیلی نہیں آئی۔ بلکہ پیارے دوستو، جہاں لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پر اسلام ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو امریکہ آج اسلام کا دشمن ہے، وہی امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو برطانیہ، جو انگلینڈ آج اسلام کو اپنے لیے ایک ناسور سمجھ بیٹھا ہے، وہی لوگ آج اسلام کو ماننے پر مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کی تہذیب ہی کچھ ایسی ہے، اسلام کا انداز ہی کچھ ایسا ہے، اسلام کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، اسلام کی کچھ قانون ہی ایسے ہیں کہ دنیا ماننے پر مجبور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مگر دوستو ذرا غور کرو، یہ اسلام ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے کہ پھولتا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے کہ آباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر آپ ذرا پچھلے انبیاء کی بارگاہوں میں چلیں تو کئی ایسے انبیاء کرام ہیں، بلکہ سب انبیاء کرام ایسے ہیں جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائے قانون بھی لے کر آئے، اصول بھی لے کر آئے، شریعت بھی لے کر آئے، کتاب بھی لے کر آئے اور ایک بڑی امت بھی لے کر آئے۔ لیکن جیسے ہی وہ انبیاء پردہ فرمائے، ان کی کتاب مٹا دی گئی ہے، ان کا قانون مٹا دیا گیا ہے، ان کا اصول مٹا دیا گیا ہے، ان کی شریعت مٹا دی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، ان کے پیچھے ان کی کتاب بھی چلے گئی، ان کا قانون بھی چلا گیا، ان کا اصول بھی چلا گیا، ان کے ضابطے چلے گئے، ان کے اخلاق چلے گئے، ان کی شریعت چلی گئی، ان کا قانون چلا گیا۔ لیکن دوستو، وہ انبیاء کرام چلے جاتے تو قانون چلا جاتا، شریعت مٹا دی جاتی، کتاب تبدیل ہو جاتی، تحریفات ہو جاتی۔ مگر کیا بات ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، اسلام کا قانون نہیں بدل رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کا اصول نہیں بدل رہا ہے، قانون محمدی میں فرق نہیں آ رہا ہے، شریعت محمدی میں فرق نہیں آ رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ کبھی غور تو کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ سن لو اے مسلمان بھائیو، قسم رب ذوالجلال کی، وہاں انبیاء گئے، قانون چلا گیا، یا مصطفیٰ پردہ فرمائے، قانون نہیں گیا ہے، کتاب نہیں گئی ہے، اصول نہیں گیا ہے، شریعت نہیں گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انبیاء کے پاس ان کا دین بچانے کے لیے کوئی اہل بیت نہیں تھی، کوئی ولی اللہ نہیں تھا، مگر یا مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے ایک طرف اہل بیت کو پیدا کیا گیا تو دوسری طرف غوث و خواجہ کو پیدا کیا گیا۔ ان انبیاء کے پاس کوئی اہل بیت نہیں تھی، مجھے اجازت دو، ان انبیاء کے پاس کوئی فاطمۃ الزہرا نہیں تھی، ان انبیاء کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی علی نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی شہید ہونے کے لیے حسن نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی غوث اعظم نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس انا ساگر کو کوزے میں سمانے والا کوئی غریب نواز نہیں تھا، ان انبیاء کے پاس کوئی ہمارے بزرگوں جیسا بزرگ نہیں تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ پردہ فرمائے
ان کا قانون چلا گیا, ان کا اصول چلا گیا, ان کے ضابطے چلے گئے, مگر میرے آقا یہاں دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں, سرکار کو فکر ستا رہی ہے, اے اللہ تمام انبیاء کے جاتے ہی ان کی امت تباہ ہو گئی, ان کی امت ہلاک ہو گئی, ان کی امت برباد ہو گئی, ان کی امت نیست و نابود ہو گئی, ان کی امت ضلالت کے گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی. اے اللہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. یہ سوچ کر آقا علیہ السلام جب فکر فرما ہی رہے تھے, رب نے جواب دیا, مصطفیٰ پریشان نہ ہونا, حبیب فکر نہ فرمانا, آپ آؤ گے تو ہم نائبین میں علی المرتضیٰ کو پیدا کریں گے. آپ آؤ گے آپ کے نائبوں کا کام حسین سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کے نائبوں کا کام امام اعظم سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کی نیابت کا کام امام بخاری سے لیا جائے گا, آپ آؤ گے آپ کی نیابت کا کام غوث اعظم سے لیا جائے گا, آپ آ جائیں گے تو آپ کی نیابت کا کام غریب نواز سے لیا جائے گا, آپ آ جائیں گے تو آپ کی نیابت کا کام چندہ حسینی سے لیا جائے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ نے دین بچانے کا کام بزرگوں سے لیا ہے. یہ بزرگان دین وہ ہیں جو نائب مصطفیٰ بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں, نائب مصطفیٰ بن کر دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں. اور سن لو, کان کھول کر کے سن لو اے جماعت والو, آپ کو نہیں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں اتنا سن رہے ہیں, اتنا مائک ہمارے منہ میں لگے, ابھی کہہ کر کان کھول کے سنو بول رہے ہیں مول صاحب. آپ کو نہیں بول رہا ہوں, وہ جو بے وقوف قوم کل صبح اٹھ کے پان ڈبوں پہ سوال کرتی, ترکاری بیچنے والوں سے سوال کرتی, کسان زراعت کرنے والے کسان سے سوال کرتی, ان نادانوں سے کہہ رہا ہوں, دیکھو میرے بھائی, ان لوگوں کو سوال پوچھنا ہے تو آج آنا نہیں, یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, اپنی دھیڑی کھوپڑی میں نکالتا, لے کے یہاں ڈالتا, آج آنا نہیں. اتنے علماء سجادہ گان بزرگاں پورے آئے ہوئے ہیں, سب مل کے دو کو سنبھال لے تو قصہ ختم, پوری جماعت پڑ جاتی. پوچھنا ہمارا اچھا بھائی, دیکھو سوال کا جواب کس سے پوچھ لے بھائی, جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا اس سے پوچھنا. کیا بھائی صحیح بول رہے نہیں, پھر بعض لوگ ایسا یوں ایسا کہیں کر کے بیٹھے, بولو نا جی, چپ غفلت سے آ گئے کیا, ایسا تو نہیں ہے نا. پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو, ابھی نے کیا کرتا, یہاں پہ بیٹھتا کچھ بھی نہیں, اب گھر کو جا کے کیا کرتا, پلان بتا کس کو کل کس کو پکڑوں, بولے ہاں انہیں ذرا بھولا دکھا ہے, انہیں ذرا بھولا, اس کو پکڑیں گے. رات بھر بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں لگا, کس کو پکڑنا, کس کو پکڑنا, کس کو پکڑنا. بھائی دیکھو محلے میں جماعت نکلنے کے چکر چلا رہے ہیں, تو میرے گھر پہ بھی کھٹکا مار کے میرے کو ہی بلانا نہیں بلاتے ہیں لوگ, کہیں کو بولے تو غوث کا کتا ہے, شیروں پہ بھاری پڑ جاتا بولتے. کس کو بلاتے ہیں, اس کو جس کو طہارت اتنے معلوم بیچارے کو, اب اس کو اللہ کیا معلوم, رسول کیا معلوم, اس کو غوث کیا معلوم, خواجہ کیا معلوم, ولی کیا معلوم, نبی کیا معلوم, اس کو پکڑتے. بھولے ملنا ان لوگ, خالی بھولے بھولے ملنا ان لوگوں. آئندہ سے آپ لوگ بھی ایسے کاما نہیں کرنا, اکیلے اکیلے نہیں آنا, سمجھ میں آیا. آئندہ سے آتے ہو دو کو ڈال لے کے لاؤ. کتنوں کو ڈال کے لا دے, سب مل کے دو کو لائے تو ایک جماعت پھر ادھر آ جاتی پوری. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ, پکا وعدہ. چائے پلا رہے بول کے لا لو نا, بھوکے رہتے بہت, کیونکہ 40 دن خالی کھرچن کے سوا کچھ بھی نہیں ملا. یہاں دیکھو صدقہ بزرگوں کا کیسا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بھائی کھرچنا لکھے قسمت, 40 دن پھر میں شرافت سے ورنہ 4 مہینے کھرچنے بیچارے قسمت میں ہیں. بہرحال چھوڑ دیجئے. پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں, میں آپ کو اور ایک جامع بات عرض کرتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے سے ہم لوگ مسلمان ہیں. نہیں, اسلام کیا 100 سال پہلے آیا, 200 سال پہلے آیا, اسلام 1400 سال پہلے آیا. 1400 سال سے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں, اربوں میں, خربوں میں. خود صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ تھی. صحابہ جب نکلے ملک ایران, عراق, شام, کوفہ وغیرہ وغیرہ, ایسا دین پھیلا ہے. ایک صحابی لاکھوں کو, ہزاروں کو, سینکڑوں کو کلمہ پڑھاتے چلے گئے. صحابہ کے دور میں یہ اسلام کروڑوں میں پھیل گیا تھا, پھر اب تو اربوں خربوں تک اسلام پھیلا ہوا تھا. میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو, اب ان لوگ کیا بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جنتی ہے. ہر جماعت والا بول رہا ہم جنتی ہے,
ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، میں پریشان ہوگا. ارے بھائی تم لوگ جنتی ہے تو میں بلا کے پوچھا ایک جماعت والے کو تمہاری جماعت کب بنی، میں یہاں پوچھا. اب میں نامہ لے کے بزرگوں کی بے ادبی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ویسے بھی چھوٹے موٹے لوگوں کے نامہ نہیں لینا ہمت بڑھ جاتی. کہتے بلا کے پوچھے ادھر میں کب نکلی تمہاری جماعت؟ حضرت 70 سال ہوا. اب اس کی جماعت بن کے 70 سال ہوا تو میں پوچھا دیوانے تو جب سے پکار لیتے پھر رہا ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، تو کیا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہوا؟ آپ وکیل ہے، جج ہے آپ، میں وکیل ہوں. آپ کو ججمنٹ دینا ہے آج. ایمانداری سے بتاؤ بھائی، اگر ایک جماعت جو بنی 70 سال سے ہوا جماعت بن کے، اگر انہیں یہ بول رہا کہ ہم لوگ ہی جنتی ہے تو میں پوچھ رہا ہوں کیا جنت کا دروازہ کھل کے 70 سال ہی چھوا؟ آپ بولیں گے نہیں 14 سال ہوا، تو پھر انہیں جھوٹا ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی بھائی، کل بھی بولنا یا آج بولنے کے لیٹ نہیں لینا، کل جا کے بولو اس کے گھر پہ تم لوگ. پھر اس کے بعد اور ایک جماعت والا ہے، انہیں بول رہا ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنتی ہے، ہم لوگ جنت. مسجد میں ٹھہرے تو وہی بول رہا، بازار پہ تو وہی بول رہا، پان ڈبے پہ وہی بول رہا، جماعت میں لے کے جا کے بھی وہی بول رہا. ارے میں پوچھا ادھر جنتی کتنے سال ہوا جماعت بن کے؟ بولے 100 سال. الحمدللہ. اوہو، تو کیا جنت کا دروازہ کھل کے 100 سال ہی چھوا؟ جنت کا دعوے دار وہی ہو سکتا ہے جو جنت کے ساتھ جڑا ہوا ہو. انہیں 1300 سال خفل ڈال کے اب کھول لیتا کہتے. پھر اور ایک جماعت والا بولا ہم لوگ جنتی ہے، 4 مہینے 40 دن چپیچ مار رہے ہیں، ہم جنتی ہے. بولے وہ بولا او 40 والے ادھر. کب بنی جماعت؟ 150 سال ہوا. تبلیغی جماعت 1855 کی ہے، 1855 کی ہے. بولا کب بنی جماعت؟ بولے 150 سال ہوا. تو میں بولا کیا جنت کا دروازہ کھل کے 150 سال ہی چھوا؟ نہیں ہم لوگ امام بخاری کے زمانے کے امام اعظم. پھر جھوٹے باتیں نہیں بولنا. پھر امام بخاری تمہارے زمانے کے تو تبلیغی جماعت میں رہنا تھا، پھر انہیں تو سنیوں میں ہے نا. امام اعظم اہل سنت میں، جھوٹ بات نہیں. 150 سال ہوا جماعت کھل. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا غور کرو. میرے کو بلا پوچھے مول صاحب تم سب کے جو ہے جنت کے دروازے بند کر رہے ہیں، آپ بولا آپ کب کے؟ میں بولا تو جنت کا نام سنا کب سے؟ پوچھا 1400 سال سے سنا. میں بولا کس کے منہ سے سنا؟ محمد الرسول اللہ کے منہ سے سنا. تو میں بولا سن لے، میں کسی عام آدمی کی جماعت کا مبلغ نہیں ہوں، میں کسی عام انسان کی جماعت کا مبلغ نہیں ہوں، میں ملا کی جماعت کا مبلغ نہیں، میں مصطفیٰ کی جماعت کا مبلغ ہوں. میرے جماعت کے امیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اس جماعت کا نام جماعت اہل سنت والجماعت ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور میں بولا ہماری شان تو یہ ہے، ہماری جماعت کے امیر بھی رسول اللہ ہے، مالک جنت بھی رسول اللہ ہے. ہماری جماعت کے مبلغ اعظم امام حسن اور حسین ہے، اور یہی تو وہ ہے جو جنت کے سردار بھی ہے. ان کی بغاوت کر کے جنت میں جاتا کہتے. بھائی کیا موٹی عقل ہے، دیکھو آپ. نہیں میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت سجادہ صاحب قبلہ سے اگر آپ ٹینشن کر لیے، پھر اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ میں یہاں پر رہتا ہوں، گھر بنا لیتا ہوں، ہوتا؟ بولو نا جی. نہیں ہوتا. میرے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھتا ہوں، بول رہے ہیں، پھر میرے سے لڑ رہے ہیں. میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، کھٹکا کھول کے اندر بلا کے بٹھاتا ہوں. ارے کیا باتیں کر رہے میرے بھائی، طبیعت وغیرہ ٹھیک تو ہے نا؟ بھاگو بھاگو بولتا ہوں. دیکھو جہاں جانا ہے اس سے محبت ہونا ضروری ہے. کیا بھائی؟ اگر حضرت سجادہ صاحب قبلہ کے جو ہے آستانے شریف میں اگر آپ کو 2 گز زمین چاہیے تو خلوص محبت کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ کے چائے پینا ہے تو پھر ہمارے سے محبت کی ضرورت ہے. ارے عام انسان کے پاس بغیر محبت کے آپ گھر نہیں بنا سکتے. گھر سے مراد کہیں صحیح بھی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، خبر کی بات کر رہا ہوں. ڈر جائیں گے بلکہ گھر بول رہا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو، کہیں صحیح بھی زمین بکری کیا کہ بول کل آ جائیں گے، وہ ایک مصیبت. تو سنو، تو چائے پینے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے. چائے پینے کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے. جن سے محبت نہیں ہوتی ان کو اندر بلا کر نہیں بٹھایا جاتا، اندر سے نام پوچھتے، باہر نکل کے بھیج دیتے.
اجی پیارے دوستو، کسی کے گھر میں بغیر محبت کے چائے نہیں پی جا سکتی، تو جس گھر کے زردار امام حسین ہیں، جس گھر کے سردار امام حسن ہیں، جس گھر کے مالک کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان سے بغاوت کر کے، ان کی جماعت سے دشمنی کر کے، ان کی جماعت کے ساتھ ٹینشن کر کے کوئی مسلمان خود کو کہے اور جنت میں جانے کی کوشش بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا بھائی؟ اور یہ جتنے لوگ جماعت بنائے ہیں پورے ملاؤں کی جماعت ہے. پھر بھی میری شرافت ہے، ملا بنو باز تو اتنے خطرناک ہے، جاہلوں سے بدتر ہے. ایسے لوگ جماعت بنا لیے. یہ ملاؤں کی جماعت والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو نبی والا ہوتا ہے، جو اہل بیت والا ہوتا ہے، جو ولیوں والا ہوتا ہے. وہ جنت کے مالکین اور سردار ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے والے اللہ کے نمائندے ہیں. پیارے دوستو آؤ اب ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ آج ہمارے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، اس مرحلے کو سمجھنا ضروری ہے. پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ان اولیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. آپ غور کریے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا کام لیا جاتا ہے. اللہ اگر کسی کو ایک بڑے درجے کا عالم بناتا ہے جیسے امام اعظم، تو اللہ ان سے ایسا کام لیا کہ اب دوسرے کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ ان سے اتنا بڑا کام لیتا ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو اللہ بڑا کام لینا چاہتا تھا، فقہ حنبلیہ کا امام بھی بنایا، 7.5 لاکھ حدیثوں کا حافظ بھی بنایا. اللہ جس کو جیسی شان سے پیدا کرتا ہے اس سے ویسا کام بھی لیتا ہے. تو اب دوستو ذرا غور کرو، اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر ہم کو بھیجا تو ہمارے درمیان میں اولیاء اکرام کو جیسے تاروں کے بیچ میں جیسے چاند کو سجایا جاتا ہے، اللہ نے گنہگاروں کے بیچ میں اپنے محبوبوں کو ویسے سجا کر رکھا ہے. اپنے محبوبوں کو ویسے سجا کر رکھا ہے. ہر علاقے میں آپ محبوب نگر ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں، جتنے اضلاع ہیں اتنے اضلاعوں میں آپ کو ولی مل جائیں گے. اتنے اضلاعوں میں ولی مل جائیں گے آپ کو. ہر جگہ ولی ہے، ہر جگہ ولی ہے. اور یہی نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں، ہم تو ہندوستان کو ساری دنیا میں اب تک اولیاء کا مرکز جانتے تھے، لیکن جب میں عراق گیا تو آپ یقین مانیے قبرستان کی میں نے ایسی زیارت کی عراق میں جہاں پر 1000 قادری سلسلے کے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں. سرکار غوث پاک کے پیران محترم بھی اسی قبرستان میں آرام، سرکار غوث پاک کے خاندان والے، سرکار غوث پاک کے مریدین خلفاء اس قبرستان میں آ رہے. 1000 اولیاء اللہ. جیسے مدینہ پاک میں جنت البقیع کا مقام ہے، عراق میں اولیاء اللہ کے قبرستان میں وہی شان نظر آ رہی ہے. ایسے اولیاء اللہ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اب جدید جو ممالک بنے اس کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب ذرا آپ غور کرتے چلیں، تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں اللہ ان کو کیوں پیدا کیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑے منصب والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں آپ ذرا غور کریں، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ ارشاد فرماتا بے شک اللہ کے ولیوں کو، کس کو؟ ذرا زور سے بولنا ہے. اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے. کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کے ولیوں کو. اور یہ اولیاء اللہ، اولیاء جو لفظ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، اللہ کا دیا ہوا انعام ہے. اولیاء کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے. اس کا واحد کیا بنتا ہے؟ ولی. کیا بنتا ہے ذرا بولے؟ ولی. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے اولیاء ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا غم ہے. اب ذرا سوچو دوستو، یہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے. کس کے لیے بھیجا ہے ذرا بولے، اور ذرا زور سے بولے. انسانوں کی مدد کے لیے.
اب آپ پوچھے مولانا یہ معنی کہاں سے نکالے؟ دیکھو اولیاء جمع ہیں، اس کا واحد بنتا ہے ولی. آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لو اور اٹھا کر ولی کا معنی دیکھو. ولی کا پہلا معنی بنتا ہے دوست. کیا معنی ہے؟ تو ولی اللہ کہیں گے تو اللہ کا دوست. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ولی کا دوسرا معنی بنتا ہے مددگار. ولی کا معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، جماعت اہل سنت کی نہیں، آزو بازو والے، پیچھے والے، اوپر والے، نیچے والے، کس کی بھی اٹھا لیجیے آپ. ولی کا معنی کیا ہے؟ مددگار. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے. ولی کا معنی ہے مددگار. پھر میرے پیارے بھائی، جب مددگار اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور اگر میں بولا المدد یا غوث اعظم، تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ بدعت کی کیا بات ہے؟ بولو نا جی. ایک بچے کو یونیورسٹی والے بلا کے ہاتھ میں 12 سرٹیفکیٹ دے کے ڈریس پہنا کے بول رہے آج سے ہم اس کو ڈاکٹر نامنیٹ کرتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. یونیورسٹی والے بولے ڈاکٹر ہوگا، MBBS کی ڈگری لے لیا، اسپیشلسٹ ہوگا، ماشاءاللہ. میں بولا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ بیماری ہے، آپ ذرا اس کو علاج کر دیجئے. شرک. ارے بولا تو ڈاکٹر ہے رے بھائی، تے کچھ ڈگری دیے، تے کپڑے پہنا کے بھیجے یہاں پہ. اللہ سے مانگنا، بندے سے نہیں مانگنا. اللہ سے مانگنا، بندے سے نہیں مانگنا. بولا پھر تو آیا کہ ڈاکٹر بن کے؟ جب اللہ سے مانگنا ہے تو میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، تو ڈاکٹر بنا کے کو. بولو نا جی بھائی. اجی جب اللہ ہی مددگار ہے، بندہ مددگار نہیں ہے، تو پھر اللہ ولی بنایا کئی کو؟ ذرا بولو نا بھائی. اللہ ولی بنایا کئی کو؟ اللہ خود پیدا کر لینا تھا، ماں باپ کو رکھا کئی کو؟ دیر سے سمجھتے کیا آپ لوگ؟ کل صبح سمجھتے کیا؟ بولو جی بھائی. بیٹے شادی کر لو میرے باپ. کیوں امی؟ میں میرے پوتروں کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. دیوانے ہوئے کیا اماں؟ تو مرتے وقت پوتروں کے لیے شادی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھے بیٹھے دعا کر کے پوترے منگاتا ہوں، ٹھہرو. بولو بھائی. اللہ بول رہا مدد، اللہ بول رہا ہے مدد. ولی کا معنی ہے مددگار. آپ لوگوں کو بات ذرا میرے کو بھی بری دکھتی ہے، آپ کو بھی بری دکھتی ہے. میں کیا کروں؟ ان لوگ اتنے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائی، میں پھر بھی بہت دائرے میں رہ کے بات کروں. ان لوگ اس سے چلر باتیں کرتے ہیں. ان لوگ اللہ سے مانگنا، اللہ کسی ہوا کسی. ارے کیسا مانگیں گے رے اللہ سے؟ دیوانے. اللہ سے اگر مانگنا ہی رہتا، اللہ ہی دینے والا رہتا، تو پھر اللہ سے بھی اتنے اسباب کئی کو بناتا، اتنے ذریعے کئی کو بناتا. زمین کس کی جی؟ بولو. اچھا زور سے بولو جی. اللہ کی نہیں. وہ چاول نکال رہا سو کس کا؟ پھر اللہ ہی نکالنا نا جی. کسانوں کا کو آور نہیں ٹریکٹر لے کے. بولو نا جی بھائی. بول رہے بندے زمین بھی میری، چاول دینے والا میں، مگر تو یہ کاما کر. اللہ بول رہا فضل بھی میرا، رحمت بھی میری، ایک کام تو کر. میں پوچھا مولا کیا کروں؟ ذرا میرے محبوب کے آستانے پہ آ کے فاتحہ تو پڑھ. اللہ بڑا فضل بھی میرا ہی ہے، رحمت بھی میری. تو ایک کام کر بندے. کیا کروں؟ فاتحہ پڑھ. میرے محبوب کے عروس میں تو بیٹھ، میرے محبوب کے آستانے پہ تو بیٹھ، ذرا دھیلیس تو چوم لے، کیونکہ مجھے چومنا بڑا پسند ہے. بولے اللہ تعالیٰ یہ ہاتھاں چومنا، پیراں چومنا، پیشانیاں چومنا اللہ بہت پسند ہے. معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. سنیوں کچھ بھی نہیں معلوم. کہیں کو نہیں معلوم. بولو. نہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے، نہ مرشدوں کی صحبت میں بیٹھتے، نہ جمعے کے دن جلدی مسجد کو جاتے. بالکل خطبہ ہوتے خود جاتے، عربی میں سنتے. اوہو اب کیا سمجھ میں آتا؟ بولو. ایسے ہمارے بھائیاں، ذرا اللہ کے واسطے آئندہ سے ذرا علماء کی صحبت میں. اور یہ خانوادے کے تو آپ قربان جاؤ، یہاں مرشدہ بھی ملتے ہیں، علماء بھی ملتے ہیں. صبح یہاں پہ پوری کوالٹیز جمع کر کے دے دیے. سو اللہ تعالیٰ کولم پلی والوں پہ، محبوب نگر والوں پہ رحم کرنا چاہا تو پوری کوالٹیز یہ خاندان میں رکھ دیے. غریب ہو جاؤ چپ کے تو بھی آ کے حضرت یہ باتیں نہ کرو، کچھ سیکھ کے جاؤ. یہاں سے کریں گے پکا وعدہ. فرینکلی بول رہا ہوں، لگی تو معاف. پیارے بزرگ اور دوستو، تو اب ذرا غور کر کے دیکھو آپ، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ولیوں کو مددگار بنایا. کیا بنایا؟ ذرا بولیے.
اللہ نے ولیوں کو مددگار بنایا، یہ انسانوں کے مددگار ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ ایسی مدد کرتے ہیں جو مدد نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ انجینئر کر سکتا ہے، نہ وکیل کر سکتا ہے، نہ مفتی کر سکتا ہے، نہ عالم کر سکتا ہے، نہ محدث کر سکتا ہے، نہ مفسر کر سکتا ہے. جہاں سب کے دروازے اور ہمت پست ہو جاتی ہے وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، وہاں سے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے اولیاء کرام کا کیا ہے، اولیاء کرام کا کیا مقام ہے، اللہ نے ان کو کیسے مددگار بنایا ہے. کیا وعدہ کر کے نکلا؟ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اچھی بات ہے، جاؤ بھڑکا لے بولے اس کو. اچھا انہیں کئی کو بھڑکا تو بولا اللہ تعالیٰ سے اس کو لڑنا جہاد کرنا مقصد نہیں تھا. انہیں بولا اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں ایسا بولے تو ارے میرے بندوں کو ستاتا بول کے بلا لیتا، کیا ہے کی سمجھا. جیسا ہوتا ہے دیکھو کسی کے بابا جان سے ٹینشن ہو تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں بولتے نہیں، تمہارے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں باہر ڈر جاتا آئی لے میرا غصہ میرے بچوں پہ نکالتا ہے کیا. انہیں بھی وہی گیم کھیلا وہاں پہلے. تو اللہ تعالیٰ بابا ڈر سکتا محتاج ہے، خدا خالق ہے، خدا خالق ہے. اللہ بولے ایسا جا کر لے، کیا کرتا بولے، اور ڈبل چیلنج دے دیا اور پوری اتھارٹی دے دیے، پوری قوت دے کے بھیجے اس کو، پوری قوت دے کے بھیجے اللہ تعالیٰ. کیا کرتا کر لے بولے. انہیں بولا ایسا میں وہ کاما کرتا ہوں جو اب تک نہیں ہوئے تھے بولے. ویسے خطرناک کاما کرایا، پورے نبیوں کی امتوں کو ڈبا دیا، انگار لگا دیا، پورے مسئلے خطرناک تڑڑے تڑڑے کر کے رکھا. اب باری آئی پیارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کی باری آئی، سرکار جو ہے اپنے رب کی دربار میں عرض کرنے لگے اے اللہ یہ ملعون پوری بڑی بڑی امتوں کو تباہ کر کے رکھا ہے، پورے لوگوں کو برباد کر کے رکھا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کو مانتی تھی، وہ کوہ طور 40 دن کے لیے کیا گئے، واپس آئے تک وہی قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی. اے اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو برباد کیا، صالح علیہ السلام کی امت کو برباد کیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو برباد کیا، لوط علیہ السلام کی امت سے وہ گناہ کرایا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا تھا. اے اللہ یہ میری امت سے اتنے گناہ کرائے گا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں. رب نے جواب دیا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو گناہ کرانے کی قوت دی ہے تو کیا ہوا، ہم کسی کو غوث بنا کے بچانے کی قوت عطا کریں گے، کسی کو خواجہ بنا کر بچانے کی قوت عطا کریں گے، کسی کو چندہ حسینی بنا کر بچانے کی قوت ادا کریں گے. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نہیں آئی؟ اللہ کا نظام قدرت ہے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے ولی کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. ذرا زور سے بولو. اتنا ہلو بولے تو نہیں کرتا میں تقریر. ہاں سبحان. کیوں بولے 1 بج گئے نا، اس لیے زور سے بولنا، بازو والا سو رہا تو نہیں اٹھ جاتا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں، اللہ نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اپنے ولیوں کو پیدا کیا، ولیوں کو پیدا کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں، کیا قدرتی نظام ہے. دیکھو حضرت خطال حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ 540 سال پہلے یہاں تشریف لائے. نہیں اب جب کوئی آدمی سوچتا تھا ارے حضرت کئی کو آئے کی یہاں، کئی کو آئے کی یا کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے، منگل ہے، کیا کیا سوچا ہوں گا نہیں. مگر اللہ کی نظر اس زمانے پہ نہیں، آج کے زمانے پہ تھی. آج کے زمانے پہ تھی کیونکہ وہ عالم الغیبہ و شہادہ، وہ خدا جانتا ہے، وہ اس کے محبوب جانتے ہیں. ایک قوم یہاں بسے گی، اس میں گناہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، سیاہ کار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے. اے میرے خطال، اگر میں سب کو اجمیر جانا شرط رکھوں تو کوئی جا سکے گا کہ کوئی نہیں جا سکے گا؟ کوئی اگر مدینہ جانا چاہے گا تو جا سکے گا، کوئی نہیں جا سکے گا تو گناہوں کے دلدل میں پھنس کے مر جائے گا، پھر میں عذاب دینا لازم ہو جائے گا. اے میرے محبوب تو نائب مصطفیٰ بن کے یہاں بیٹھ جا، اے میرے محبوب تو نائب غوث اعظم بن کے یہاں بیٹھ جا، اے میرے پیارے تو فیضان غریب نواز لے کر یہاں بیٹھ جا. جو تیری دہلیز چومے گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم دہلیز واپس آنے سے پہلے گناہ معاف کر دیا کر. بات سمجھ میں آئی دوستو؟
اولیاء اللہ ہماری معافی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں. ولی کا ایک معنی سرپرست آتا ہے. یہاں پر سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے، ان کے لیے کہہ دیتا ہوں، پہلے زمانے میں دیکھو آپ رخوں پہ لکھتے تھے، اور رپورٹ کارڈز پہ مدرسوں میں لکھتے تھے، اولیاء طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ کل آ کر مدرسے میں ملاقات کریں. اولیاء طلباء مطلب، اولیاء مطلب طلباء کے سرپرست. اولیاء طلباء کا مطلب کیا ہے؟ طلباء کے سرپرست. اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے سرپرست. حقیقت میں ہماری سرپرستی ہمارے کوئی بزرگ نہیں، یہ ولی اللہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، ہمارے ہر معاملات ان کے سپرد ہوتے ہیں. اب بعض لوگ بولے پھر مول صاحب میں اتنا پریشان ہوا، مدد کو نہیں آ رہے نا. تم گئے تو نہ آتے، تم پورے اپنے خوشی کے کام آپ پورے کر لو، پھر اس کے بعد مصیبت آئی جب ارے ابھی حضرت مدد کر رہے ہیں، نہیں بولے تو حضرت کیوں کریں گے؟ بولو نا جی بھائی، نہیں ہے. اللہ بھی نہیں کرتا ویسوں کی مدد. اللہ تعالیٰ بولے نماز کو آؤ دعا کرو میں مدد کر دوں، بولے اللہ تعالیٰ بولے تو نماز نہ کو پڑھ میرے بندے، میں تو بولے میں جو بولے کر دوں، بولے اللہ تعالیٰ. شرط ہے بھائی، تم کچھ دیو کچھ لیو، کچھ دیو. تم کیا دے سکتے؟ تمہارے پیسے نکو دیو، رکھ لو وہ پیسے. کیا دیو؟ غلامی کا نذرانہ، فاتحہ کا نذرانہ دیو، چادر شریف کا نذرانہ دیو، پھول کا نذرانہ دیو، بس اتنا ہی کرو. 15 روپے کے پھول، 20 روپے کی چادر، پھوگٹ کی فاتحہ لیو. اب کیا لینا ہے تمہارے کو؟ لیو جی، لینے والوں کی ضرورت ہے یہاں. آپ آتے نہیں بارگاہ کو، سال کو ایک وقت درست کو آ کے میرے کو مدد نہیں ہو رہی، بولے کہاں سے ہوتی؟ آپ آتے جاتے رہو، کنیکشن جوڑ کے رکھو. ارے کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ جب محشر ہوگا، وہ محشر وہ ہوگا جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن کو نہیں پہچانے گی، بیوی شوہر کو پہچاننا نہیں چاہے گی. حالانکہ پہچانتی ہے وہاں بھی، اماں انہیں 6 روزانہ مارتا تھا. بیویاں ہمارے عورتوں کو تو پہچانتے، وہاں بھی پہچان لیتے اپنے شوہروں کو، او انہیں 6 بدماش بہت مارتا تھا، بولے چپکے تو ادھر ادھر کا غصہ ہمارے اوپر کا بہت بدماش تھا. بولے وہاں پریشانی میں رہیں گے بول کے چھوڑ دیں گے، تو ملے تو بہت زمانے کا میرا کو انہوں مارنے کا سیزن رہیں گا. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہاں کیا ہوئیں گا؟ عورت دیکھ کے بھاگیں گے، نہیں ابھی نے وہاں مارا سوچ بہت ہے، یہاں کہاں نہیں کیا لے لیتا کہ بول کے بھاگ جاتا. وہاں بیوی شوہر کو نہیں پہچانیں گی، شوہر بیوی دیکھتے کہ اماں وہاں دم کر دی، دوسری شادی کرنے نہیں دی، یہاں کہاں پیچھے پڑتی بول کے انہیں ادھر سے بھاگ جاتا. یہ سب چکر چلتے رہیں گا محشر میں. ویسے عالم میں کیا ہوں گا؟ زمین لوہے کی ہو جائیں گی، زمین لوہے کی ہو جائیں گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، پسینے کے سمندر میں لوگ ڈوبتے رہیں گے. اللہ اکبر. پسینے کے سمندر میں لوگ ڈوبتے رہیں گے، زمین جلا جلا کر کباب بنا رہی ہوگی، گناہ سامنے آ کر گر رہے ہوں گے. ہر مصیبت زدہ یہ سوچ رہا ہوگا کاش کوئی ایسا ہو جو اس مصیبت کے میدان میں مجھے بچا لے، کوئی میری وکالت کر لے، کوئی میری ہدایت کا سامان جمع کر دے، کوئی میرے لیے نجات کا سبب بن جائے. ہر مسلمان یہ سوچ ہی رہا ہوگا، ہر مسلمان یہ سوچ ہی رہا ہوگا. اتنے میں اللہ کا ایک ولی میدان محشر میں آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس پر سے عذاب کو ہٹا دے، اس پر سے عذاب کو ہٹا دے، اس پر سے عذاب کو ہٹا دے. وہ ولی کی آواز کو سن کر وہ پریشان ہو کر اس ولی کو دیکھ کر پوچھ ہی رہا ہوگا کہ تم کون ہو جو جہاں سب منہ پھیر رہے ہیں، سب مصیبت کے عالم میں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟ تم کون ہو جو میری نجات کے لیے دعا کر رہے ہو؟ کون ہو جو میرے لیے نجات کی سفارش کر رہے ہو؟ کون ہو جو میری مغفرت کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہو؟ تو وہ ذات اقدس کہے گی میں کوئی اور نہیں، میں وہی غوث اعظم ہوں جس کی تو 11ویں کیا کرتا تھا، جس پہ تو فاتحہ پڑھا کرتا تھا، جس کی تو نیازیں کیا کرتا تھا، جس کے نام سے تو منتیں مانگا کرتا تھا، اپنے بچوں کو میرے نام سے جوڑا کرتا تھا. میں وہی غوث اعظم ہوں. دوستو یہ فاتحہ سلام کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ دیتے رہنا نذرانہ. ہم یہاں دیتے رہے، سرکار بھی ملیں گے محشر میں، بولیں گے میاں تم وہی ہے نا جو جمعرات کو جمعرات درود کا نذرانہ بھیجتے تھے، جمعہ کو جمعہ سلام کا نذرانہ بھیجتے تھے، روزانہ فجر اور عصر کے بعد فاتحہ کا نذرانہ. ادھر کئی کو پریشان ادھر آئے ہائے ہائے. کنیکشن جڑا ہوا رہا تو یہ رہتا. بات سمجھ میں آئی؟ کنیکشن جڑا ہوا رہا تو یہ مسئلے رہتے. میرے پیارے بھائیوں غور تو کرو،
یہ جو فاتحہ لوگ پوچھو فرض ہے، دیوانہ ہے تو، نماز ہے وہ فرض ہونے کے واسطے؟ بولو نا جی بھائی، اس کا سوال ہی غلط ہے نا جی بھائی. انہیں بندر کو دیکھ کے انسان ہے. اور ایک بولوں، تھوڑا ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، مطلب میں بات ذرا بے حیائی کی ہے مگر سمجھنے کی ہے، کیونکہ ان لوگ اتنے گر گئے میرے بھائی، ان لوگوں کی عقلوں کے حساب سے جواب دینا پڑ رہا. ایک بچے کی شادی کر کے لائے، 40 دن 4 مہینے جا کے آیا، آتے کہ 15 دن کے اندر شادی کرے. دوسرے دن کیا بول رہا؟ آپ میرے امی کے جیسے ہے، آپ میرے امی کے. بیگم پریشان ہے، دیوانہ ہو گیا کیا انہیں؟ اچھا ہے بول کے باوا پکڑ کے اس کے گلے میں ڈالے، بات کرے کہ امی کے جیسے، امی کے جیسے. صبح اٹھے اسے دیوانہ پکارا. کمرے میں بولا اچھا تھا بھائی، دلان میں بھی بول رہا، دسترخوان پہ بولا دیوانہ کا چپ. نہیں آپ میرے امی کے جیسے. کیوں بول رہا ہے ایسا؟ نہیں امی جان بھی ساڑی پہنتے آپ بھی ساڑی پہنے، امی جان بھی بالیاں پہنے آپ بھی بالیاں، امی بھی لچھا پہنے آپ بھی، امی بھی چڑیاں پہنے. آئے ہائے کیا دیوانہ مل گیا. ان لوگوں بھی ایسی ہے، یوں ٹھہرے تو شرک کرتے، کئی کو شرک نہیں، خدا کے سامنے ٹھہرتے، بندوں کے سامنے ٹھہرتے. میں کیا کریں، لوٹیں گے اب وہاں. ٹھہرنا ہی چاہیے، دوسرا کوئی اسٹینڈنگ پوزیشن کے علاوہ کوئی دوسرا پوزیشن ہی نہیں ہے. کیا کریں گے بھائی، بولو نا جی بھائی، کچھ تو بھی ہے دوسرا لا کے دے، وہ تو بھی کرتے ہم لوگ. کیا بات ہے میرے بھائی. نہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، آپ لوگ جا کے درگاہ میں سجدہ کرتے. تو دیوانہ ہے، تو سجدہ سمجھ رہا، خدا کو جو کرے وہ خدا کی عبادت کے لیے سجدہ تھا. یہ درگاہ پہ جو جھک رہے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، ولی کے قدموں کو چومنے جھک رہے ہیں. ولی کے قدموں کو چومنے جھک رہے. تو کئی کو تو بھی غلط فہمی میں پڑ گیا رے بھائی. وہی چکر ہے، بالیاں چڑیاں دیکھ کے پریشان ہیں، سب کمپیر کر لیتے جا رہا. عجیب ہے میرے بھائی، کیسے لوگ پیدا ہو گئے، اتنی عقل مری ہوئی ہے ان لوگوں کی. غنیمت تھوڑے دن کا نہیں، مسلمانوں کے آپ ہندو ہے، آپ ہندو ہے. کئی کو نہیں، انہیں بھی داڑھی کاٹا آپ بھی داڑھی کاٹے، انہیں بھی ٹوپی نہیں پہنا آپ بھی ٹوپی نہیں، انہیں پینٹ شرٹ پہنا ہے. لو بولو نا جی بھائی، ایسا ہوتا؟ داڑھی کاٹتے کہ ہندو دونوں بھائیاں، ہم لوگ دونوں بھائیاں برابر ہو جاتے، دونوں ہم لوگ بھائیاں بن جاتے. کیا بات ہے بھائی اس کے، عجیب ہے. گورے کو دیکھتے انگریز، گورا دکھا تو انگریز ہوتا کیا؟ گورا دکھا تو انگریز ہوتا کیا؟ بہت گورے ایسا بولے تو. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ سب غلط فہمی ان لوگوں کی. جھکے تو اب ایک اچھا بات بھی سنا دیتا ہوں، ایک کیونکہ پیاری مار بہنے بیٹھے، ذرا تم لوگ بھی اچھا سنو غور سے. تمہارے شوہرہ کرے تو میرے پاس بھیجو، ایسے باتیں کرے تو. کیا ہوا، ایک مولانا صاحب جمعہ میں بول دیا جھکنا شرک. جمعہ میں بول دیا کیونکہ عرس شریف چل رہا تھا، بہت غصے میں تھے، اتنی محنت کرا، 1 سال سے پورا پانی میں مل گئی، عرس آ گیا تو پورے سب چلے گئے واپس. بولے نہیں جانے والا بھی جاتا نا، اور اس کو بولے ٹینشن میں کیا ہے مصیبت، جھکنا شرک ہے بول کے اعلان کر دیا. تو کیوں بولے تو درگاہوں پہ جا کے چوپ جھکتے رہتے ہیں، اپنا پھولا ڈالنے جھکے، خدمہ چومنے جھکے. اب نہیں جھکنا دل والا تو بھی جھکتے ہم لوگ. ایسا ہم لوگوں کا مسئلہ. تو اب انہیں جھکنا شرک ہے بول کے سن لیا. مولانا صاحب سے اب گھر میں جا کے بیگم کو دیکھا تو انہیں جھاڑو مار رہے جھک کے. بیگم جھاڑو مار رہے جھک کے. بولا بیگم خبردار، جھکنا شرک ہے بول دیے مولانا. اب ایسا جھاڑو نہ کو مارو تم جھک کے. یہ رکوع کی حالت ہے، کیونکہ جھکے تو رکوع کرتے. وہ کتنی بری بے ادبی ہے، بولو نعوذ باللہ. وہ اللہ کی عبادت کا رکوع ہے، اس کو لا کے جھاڑو کرنے میں لا رہا بھائی. نہیں، کتنا عقل مر گئی ان لوگوں کی، کیسے پاگل ہو گئے ان لوگ، کیسے دیوانے ہو گئے ان لوگ. خدا کی عبادت کو لا کے جھاڑو کٹوں گے ملاتے بھائی. بولو آپ، بولو جی بھائی، کتنی بری بات ہے. نہیں وہ رکوع کا تصور کیسا کر سکتے ہیں آپ جھاڑو کریں. اب انہیں بولے کیا پھر، اب کیا یہ شرک ہوگا. سیدھا ٹھہرو، پہلے بولے سیدھا ٹھہرو. سیدھا ٹھہر گئے بیچاری. اب اس کو بولے اب یہ بولے جھکنا شرک ہے. مولانا بولے آج کے بعد نہیں جھکنا. بولے پھر اب جھاڑو ماروں نا کو ماروں گھر میں. تو بولے مارو مگر میں ایک جھاڑو لا کے دے. تم بول کے وہ ایک بڑی بمبو کی جھاڑو لا کے جالے مارنے کی. بولے اس سے جھاڑو. اب انہیں 2-3 دن جھاڑی وہ کمر، کیونکہ پیدا ہوئے اب سے جھک کے جھاڑنے کی عادت ہے. اب ایک دم ٹھہر کے جھاڑو بولے تو کمر درد ہو رہی بیچاری کی. وہ 2-3 دن برداشت کری. نہیں اس کا آپریشن ضروری ہے، اب نہیں سدھرتا، ایسا نہیں ہوتا. بولے ایسا نہیں ہوتا. بولے کیا ہوا. دوسرے دن 3 دن کے بعد جو برتن دھوتے بیٹھی ہوئی بیچاری، وہ بچہ گود کا بچہ تھا ایک چھوٹا، اس کو زمین پہ ڈالی. انہیں کھیل رہا، ہاتھاں پرا مار رہا. انہیں تھکا ماندہ رات میں 6-7 بجے گھر کو آیا. آگے جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا بڑا خوش ہوا. باپ ہوں بول کے احساس ہو گیا. آگے بچے کے پیٹ میں جو ہے جہاں میں بیٹھ کے بچے کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ہلا رہا پپوا لے رہا. بیگم بولی اس سے اچھا موقع کچھ بھی نہیں ہے. شرک پکارنا شروع کر دیا.
بیگم پکارنا شروع کر دی, انہیں بحران ہوگا, یہ اب کا نیا شرک نکالی, انہیں پریشان. محمد صاحب بولے سوچ بولتے اب بیگم بھی شروع ہو گئی شرک. بولے کیا ہوا, کہے گا شرک, پرسوں میں ہی جھاڑو کٹا لے کے رکوع میں تھی, تم بچے کی محبت میں سجدے میں آ گئے تم. ارے بیگم ایسا کیسا ہوتا, نہیں ہوتا, اب آیا تو رستے پہ, ایسا ہوتا. جھکتے کی شرک بولے تو ہوتا میرے بھائی. کار میکینک کو پوچھو, جب تک انہیں نہیں جھکا اس نے پیسے جیب میں دالیچ نہیں سکتا, کار کے نیچے جھانکنا ہے اس کو پورا نیچے تک. ایسا بولے تو کیسا ہوگا میرے بھائی. تو یہ جاہلوں کا دور ہے میرے بھائی. ایسے دور میں اللہ کا واسطہ اپنے ایمان کو بچاؤ. بزرگان دین سے اٹوٹ وابستگی, اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, یہ جاہلوں کا توڑ بنا کے پیدا کرے. شیطان کے توڑ کا نام اولیاء اللہ ہے, تو اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر دنیا میں آئے. تو یہ جو شیطان ہے انہیں عالموں کو بھی جیب میں رکھ لیتا. کئی ایسے دیوبند کے عالمہ ہیں, پیسے دیے تو فتوا دیے, لوگا جیسا بولے تو فتوا دیے. اب ایک دیکھو نا نیا ہی نکلا ہے, انہیں کیا کتن دیا ہے, اب جان دو مسئلے پورے تڑڑ ہو جائیں گے, وہ ایک مصیبت. نیا ہی بول دیا گیا کہ کس کو گلا کے کہاں سے جوڑ دیا, پیسے کا کمال ہے وہ سب. جیسا پیسہ پھینکو بندر ویسا ناشتہ کرتے ہیں, پورے بندرے. مگر غلام مصطفیٰ جان دے دے گا مگر بکتا نہیں ہے. غلام مصطفیٰ نہیں بک سکتا, غلام غوث و خواجہ نہیں بک سکتا, کیونکہ دنیا وہ دولت دے ہی نہیں سکتی جو غوث و خواجہ کے درس کی خیرات میں ہم کو نصیب ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, قربان جائیں آقا علیہ السلام کے. اللہ رب العزت کے اللہ نے کیا کیا, شیطانوں کے توڑ کے لیے اولیاء اللہ کو پیدا کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ جو اولیاء اللہ ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے, انسانوں کو نجات دلانے کے لیے آئے, اللہ کے دربار میں مغفرت کرانے کے لیے آئے ہیں. اور شیطان انسان کو گناہ کرواتا ہے, بدکاریاں کرواتا ہے, سیاکاریاں کرواتا ہے. اب بندہ براہ راست اللہ کے دربار میں جا کے اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے انہیں ڈائریکٹ آ گیا. تو ڈائریکٹ اگر آپ چلے جائیں گے, اللہ ہر ایک کی سنتا, ڈائریکٹ جانے کا نہیں سنتا, غیر مسلم کی بھی سنتا, یہودی کی بھی سنتا, عیسائی کی بھی سنتا سب کی ہے, مگر قبول اسی کی کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. سنتا سب کی ہے, قبول اسی کی کرتا ہے جو محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے بزرگان دین کو اللہ نے محبوب بنا کر بھیجا. اور شیطان کو جب رب نے کہا جا کر لے کیا کرنا چاہتا ہے, تو شیطان بولا مولا میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں اور تو مجھے پرمیشن دے رہا ہے. پروردگار عالم فرمایا ہاں میں تجھے پرمیشن دے رہا ہوں. بولے مولا کیوں؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا سن نادان, ہم تجھے قوت دیے, تیرے کو ایک اچھی صلاحیت دیے تاکہ تو فرشتوں کا استاذ بن جائے, جنت میں رہنے لگے. تیرے کو ایک اچھی صلاحیت پاور دیے, لیکن تو اس کا غلط استعمال کر کے اگر ہمارے بندوں کو بہکانا چاہتا ہے تو کیا ہم اچھی قوت دے کر اپنے بندوں کو بچانے کا کام نہیں کروا سکتے؟ تو بولے اے مولا تو وہ کام کس سے لے گا؟ رب نے فرمایا الا عبادک المخلصین, میرے محبوب مخلص بندوں سے میں بچانے کا کام لوں گا. یہ مخلص بندے کون ہیں؟ یہی اولیاء اللہ مخلص بندے, یہی اولیاء اللہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. تو پھر شیطان نے کیا کہا, قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین. اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر ان کو نہیں بہکا سکوں گا جن کو تو نے ولیوں میں چن لیا ہے, جن کو تو نے مخلصوں میں چن لیا ہے, جن کو تو نے غوثیت اور خواجائیت کا درجہ دے دیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, ذرا غور کرنے والی بات ہے, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ولیوں کو ہمارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچے رہیں, شیطان کے شر سے بچے رہیں. اب ایک اور اچھی بات بتا کر پھر جو ہے حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کی طرف آتا ہوں. ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں, آپ میری جو بھی بات ہے ہنسو نکو, آپ لوٹو, میرا مسئلہ الگ ہے. لوگ ہنسو نکو بولتے ہیں, میں لوٹو بول رہا ہوں, مگر میں جو بول رہا ہوں اس کو سمجھو, لوٹ کے سمجھو مگر سمجھو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. آج لوگ ہمارے کو جو حوالہ بنا رہے ہیں, بہکا رہے ہیں, دیوانہ بنا رہے ہیں, رسول اللہ کی امت کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, اس سرغنوں سے میں آپ کو بچانا بھی چاہتا ہوں, میں خود بچنا بھی چاہتا ہوں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہوا کیا, ایک مولانا صاحب جو ہے بیان کرے جمعہ میں کہ جو ہے پورے لوگ مردہ ہے خبروں میں, بولے سب مردہ ہے, کوئی زندہ نہیں ہے. کیونکہ سنی مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, اولیاء اللہ زندہ ہے, ہماری سنتے ہیں, ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے, ہماری مدد کرتے, ہمارے مسئلے حل کرتے, یہ ہمارا عقیدہ ہے.
تو ان لوگ کیا کرے گیم کھیلے, بولے سوپ مردہ ہے, بولو قصہ ہی ختم. درگاہ کو نکو جاؤ, اب نکو جاؤ بولے تو نے پوچھتا تھا کون سی درگاہ کو نکو جاؤں, تو نے بولا اب کس کو روکیں گے, کہاں روکیں گے, بولے سوپ مردہ ہی بول دو قصہ ہی ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بہت گیملر ہے میرے بھائی لوگ, آخری گیملر ہے. تو مرمئی کیا کرا, ان کے گیم کو ختم کرنے کے لیے وہی مولانا کو پوچھا, مولا اچھا اللہ تمہارے کو اچھا رکھو, تم ذرا اتنا بولو مول صاحب, تم اتنا چلا کے بولے اولیاء اللہ سو مردہ ہے بولے, مول صاحب ذرا تم بولو کل تم مر گئے تو تمہاری خبر میں تمہارے کو لکھ جا کے لٹا دے رہے بحران ہوگا, ارے کیا ہے مول صاحب مار دے نہیں میرے کو. بولا نہیں مرتے جی, ایگزامپل ہے, مثال ہے, مثال دے تو مر جاتے گا, نہیں مرتے ٹینشن نہ لو. میں بولا اگر تم خدا نہ خواستہ کل صبح مر گئے, تمہارے کو خبر میں لے کے جا کے لٹا دیے, تو تم کل خبر میں تمہارے سے سوال ہوتے نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے. تم بولا ارے کیسا مردہ ہے تو, جب سے بولا سوپ مردے, پھر مردے سے سوال کیسا ہوتے جی؟ پھر میں پوچھا تم جواب دیتا ہوں. ارے وہ بولا واہ پہلا مردہ ہے یہ بول رہا سو. مردہ بولتا بھائی, مردہ سنتا. کبھی تو بھی آپ دیکھیں کون تو بھی بیگم جا کے شوہر کے کان میں بولا جی وہ الماری کی چابیاں کہاں رکھے, پوچھتی میت کو, پوچھتی ڈھونڈ کے نکال لیں گی, مگر پوچھتی تو نہیں. کیوں؟ مردہ سن نہیں سکتا, مردہ نہیں سن سکتا. پھر آپ لوگ بولیں گے مول صاحب, پھر وہ مول صاحب کو پہلے مول صاحب کا مسئلہ حل کرے. تو میں بولا میاں تو پھر تو کل جواب دیں گا. بولے جی دیں گا. اچھا تو وہ خبر میں سرکار آئیں گے, کیا آئے گی وہ بھی نہیں معلوم. سن جان دے سرکار بھی آئیں گے. ہماری شان یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کو خبر میں پہچانیں گے, بھی خبر میں ہم اپنے آقا کو پہچانیں گے, پہچان کر ان کے ہونے کی گواہی بھی دیں گے, رسول اور بندے ہونے کی گواہی دیں گے. تو پیارے دوستو کیا پتا چلا, خبر میں سننا بھی ہے, بولنا بھی ہے, دیکھنا بھی ہے, پہچاننا بھی ہے, اور یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے جو زندہ ہے. نہیں. اور ایک بات دیکھو, سرکار کیا ارشاد فرمائے, جب قبرستان جاؤ تو کیا بولو, السلام علیکم یا اہل الدیار. بولے نہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان گئے تو سلام کرنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیونکہ کولم پلی کے لوگ اور محبوب نگر ڈسٹرکٹ کے لوگ بہت ہوشیار رہتے, اس لیے ایک سوال کرتا ہوں. گھر میں گیا, آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب, بھائی صاحب, والدہ وغیرہ سو رہے تو سلام کرتے. ارے اتنا ہلو نہیں بولنا جی, زور سے بولنا ذرا. سونے والے کو سلام کرتے نہیں کرتے. اگر آپ کسی مریض کو دیکھنے کے وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس کو سلام کرتے, زور سے بولو جی, نہیں کرتے. پھر آپ ایسی جگہ گئے جہاں پہ آپ کو جو ہے کوما کا مریض لیٹا ہوا ہے, سلام کرتے نہیں کرتے. سلام کس کو کرتے؟ جو زندہ ہے, جو جواب دے سکتا, جو سن سکتا, جو ہوش میں ہے, پہچان سکتا, اسی کو سلام کرتے. ذرا زور سے بولو. نہیں, سرکار ارشاد فرما رہے ہیں قبرستان کو جاؤ تو سلام کرو. سلام کرو بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خبر والا زندہ لیٹا ہوا ہے, زندہ لیٹا ہوا ہے, سن بھی سکتا ہے, جواب دے بھی سکتا ہے, آنے والے کو پہچان بھی سکتا ہے. اسی لیے تو بولا گیا کہ سلام کرو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جو مردہ ہے اس کو کہیں کو سلام کرتے جی, مردے کو سلام کرنا ہے. سلام کرنے کے لیے سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. پھر اب آپ اس کے بعد اور آگے چلے تو وہ مولانا صاحب کو پوچھا, مول صاحب پھر آپ لوگ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے بول کے, اور آپ لوگ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ آپ لوگ جو ہے خبروں کے اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک مردہ بھی بول رہے ہیں, پھر جا کے سلامہ بھی کر رہے ہیں, پھر خود جوابہ بھی دینے کی تیاری کر کے پریپیئر ہو کے جا رہے ہیں وہاں پہ. اب اور ایک بات سن لیں, قربان جائیں, شیطان اور اولیاء اکرام کا کیا معاملہ ہے ذرا دیکھیے آپ. ایک لڑکی تھی جس کی آنکھ پہ جو ہے شیطان آتا تھا, جن کے اثرات تھے, جنات. ہوتا ہے نا, ہوتا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, کہیں کہ نیا بول کے گئے مول صاحب بولیں گے کہیں, وہ ایک مصیبت. تو شیاطین آتے ہیں, لوگوں کے جنات اثرات ہو جاتے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, وہ لڑکی کے والد والدہ وغیرہ اچھے سنی تھے, مگر یہ بازو والوں کی چپ چکروں میں جا کے جو محبت میں انہیں کیا کرتا, ایسا چوب آپ کو پورا نہیں سکھاتا, پہلے چایاں پلاتا, پھر اس کے بعد کھانے کھلاتا, پھر اس کے بعد گھر میں لے جا کے بٹھا لیتا, ہلو 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 گولیاں ڈال کے کیا کرتا, پورا 6 مہینے میں نقشہ تیار کرتا. تو اب ایک دن مولانا صاحب جمعہ میں بیان میں کیا بول دیا, اولیاء اللہ سب مردہ ہے بولے,
کوئی زندہ نہیں ہے, سب مردہ ہے, کوئی یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا, مردہ ہے بول دیے. استغفر اللہ. ایسے باتیں ہوئے تو پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر جو ہے انہوں جا کے بیگم کو بولے, بیگم درگاہ کو نہیں جانا کہتے, بیگم درگاہ میں سب مردہ ہے کہتے, سب مردہ ہے کہتے. مولانا صاحب جو ہے بڑے اس کے ساتھ بولے, بیان میں بولے, مسجد میں کھڑ کے ممبر کے اوپر ٹھہر کے بولے, 12 حدیثاں سنائے بیگم, سب مردہ ہے کہتے, درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم بولی دیوانے باتاں نکو کرو جی, تمہارے کو معلوم ہے بچی کی طبیعت کتنی خراب تھی, اتنے علاجاں کرائے, اتنے ٹیسٹاں کرائے, اتنے وہ آپریشنہ کرائے, کچھ بھی نہیں ہوا. آخری میں درگاہ کو گئے تو جو اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. عورتیں ذرا مضبوط رہتے, ہاں عورتیں مضبوط رہتے جینٹس کی بنسبت. پھر بیاہ ہوا اور عورتیں بہت بھولے بھی رہتے, اللہ والوں چھوڑتے ہیں, ہمیں لوگ پیچھے پھرتے رہتے خالی. نہیں, اللہ والے, اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہنا. وہاں ایک عامل صاحب بیٹھ گئے, ان کو کچھ بھی کاروبار نہیں, چار آٹو چلاتے تھے پہلے, کچھ تعویذ لکھنا نہیں آتا اس کو, نہیں چل جا رہے. پھر ایک جنا ہرا پردہ لگا لے بیٹھا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو نہ بزرگوں کی اولاد ہے انہیں, نہ اس کے خاندانی سید ہے, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. چپ, کاروبار نہیں چل رہا, پریشان ہے, گھر میں بیوی لڑ رہی ہے, ہرا پردہ ڈال لے کے عامل صاحب بول کے لے کے لگا دیا. لو اب اس کی دکان چل رہی, زبردست چل رہی ہے. اب کیسا, ہمارے بھولے بھالے عورتیں پورے اس کا نہیں جا رہے, کیا کچھ بھی نہیں, خالی 11 روپے لی. مول صاحب بولے گمت کیا, تم ایک دے رہے 1100 روپے, 11 روپے 100 لوگ دے رہے ہیں روزانہ 1100. بولا واہ بیکار ہے, آٹو والے پورے سب بیکار ہے, میں اچھا ہوں بولا سب سے. اتنے بھولے چالے بھی نہیں. یہ اولیاء اللہ سے وابستہ رہنا, یہ اولیاء اللہ سے, یہ ان کی اولاد سے وابستہ رہو, اللہ برکت عطا فرمائیں گا انشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائیں گا, اللہ ہماری لاج رکھ لیں گا, اللہ ہمارا مددگار ان کے ذریعے سے بن جائیں گا. پیارے بزرگوں اور دوستوں, تو ہوا کیا, بول دیا اولیاء اللہ مردہ ہے. تو بیگم بولے دیکھو جی ایسے باتیں نہیں کرنا, بیٹی ہماری کتنی پریشان تھی, اللہ کے فضل سے اب ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی. اچھی بات ہے بیگم, کیا کروں میں. تو بولے پھر بھی ایک مرتبہ تم جاؤ مول صاحب سے ذرا اچھا بیٹھ کے پوچھو. بولے پھر انہیں اثر میں گیا, اثر میں آتے نے بولا ابا انہیں آ گیا, اتنا اثر ہوا میرے بیان کا, اتنا بڑا درگاہ والا آ گیا, کیا کریں. اور کمرے میں لے جا کے بٹھا کے 24 حدیثیں اور سنا دیا. 12 سنا جمعے میں, اثر گیا 24, پورے 36 ہو گئے. اب انہوں مول صاحب اور نکل گئے. اب تو جا کے بیگم کو مشورہ نہیں کر رہے, آرڈر پاس کر دیا, بل پاس کر دیا, بیگم قسم خدا کی آج کے بعد درگاہ کو نہیں جانا. بولے نہیں جانا درگاہ کو آج کا, خراب سب مردہ ہے. اب تو مول صاحب 24 حدیثاں سنا دیے میرے کو. اور وہ مول صاحب کی حدیثاں کیسے رہتے معلوم ہے, حدیث رہتی دوسری دنیا کی, مول صاحب ترجمہ کرتے یہ دنیا کا. عربی میں کیا ہے اس کو کیا معلوم. ایک صاحب کیا کریں, قرآنیکل پیپر لے کے بیٹھے, دوسرا صاحب پوچھے کیا لکھا ہوا ہے. بولے تو ہو کیا بولوں میں تمہارے کو, آج ایسا ایسا ہوا کرتے, ایسا ایسا ہوا کرتے. انہوں نے بہت زبردست علم والا ہے بھائی. نہیں ارے ہولے انہیں آٹو چلانے والا, اس کو انگلش کہاں سے آتی. بولے پھر جب سے بول رہا تھا تیرے ہولے پن کا فائدہ اٹھا رہا تھا. بولے یہ مول صاحب ابھی ویسی 6 بازو والے پورے. بات سمجھ میں آئی. حدیث اس کو کیا, آپ کو کیا معلوم. میں اگر کوئی عربی عبارت پڑھا, ترجمہ کرا, آپ کیا بولتے, اتنے بڑے مولانا اسمبلی والے سعید بول رہے بولتے آپ, مگر ترجمہ میں غلط کر رہا ہوں. انہیں ویسی اولا بھائی پوری جماعتی چل رہی, لوگ جھوٹے ہیں پورے, ان کے مکر کو سمجھو اللہ کے واسطے. تو اب ہوا کیا, مولانا کیا کرے, حدیثاں سنائے اور چھوڑ دیے, گھر میں جا کے آرڈر پاس کر دیا درگاہ کو نہیں جانا. تب ان کے بیگم کیا کرے بیچارے, جان دو بھی انہوں اتنا بول رہے تو صحیح چھوں گا بول کے, انہوں بھی تھوڑا تھوڑا یقین کرنے لگے. 5-6 مہینے ایسی گزرے بغیر درگاہ کے. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا, 3 بجے رات کو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ لوگ ذرا مسکراتے رہیے, میں پانی پیتا ہوں. تین بجے رات کو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ پورے بالاں کھول لی, وہ کیا کیا کیفیت رہتی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, تجربے کار لوگ. اب اس کے اما با سنبھال رہے تو الماری ڈھک لی, تو جا کے 6 فٹ دور گر رہی الماری. وہ غیبی قوت آ گئی اب اس کے اندر, حضرت جن آ کے بیٹھ گئے اور پریشان. ان لوگ سمجھ گئے پرانا ہی ہے, بیماری ہے, پرانا مرض ہے. اب بھی نو بولے بیگم کیا کریں گے سمجھ میں نہیں آ رہا, کون سے دواخانے لے جائیں گے, کہاں ٹیسٹ نہ کرائیں گے. بول کے 3 بجے رات کو دواخانہ کا سوچ رہے ہیں. بیگم بولے دیکھو جی, یہ آپ کو تو معلوم ہے نا, یہ دواخانوں کا ڈاکٹروں کا علاج نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی ایسی جو درگاہ کو لگے تو بچی ٹھیک ہو گئی تھی.
تو بولے جی ہاں بیگم، مگر اب تو بیگم درگاہ کو تو جانا نہیں ہے نا، آپ نے کو نہیں جانا درگاہ کو. تو پھر بیگم بولے کیسا جی ایسا؟ بولے تو پھر کیا کریں گے؟ بولو تم بولو. ایک کام کریں گے جی، درگاہ کو نہیں جائیں گے، جان دو. تم آپ کو جو مول صاحب بولے نہیں درگاہ کو نہیں جا رہا ہوں، ان کا نہیں جائیں گے. بولے ان کا نہیں جائیں گے. جہاں پہ جینٹس کی عقل کام نہیں کرتی تو وہاں سے لیڈیز کی شروع ہوتی ماشاءاللہ سے، پھر وہ 3 بجے رات کو. تو بولے ان کا نہیں جائیں گے. اچھی بات ہے چلیے بول کے اب دونوں مل کے کھینچ کے پہلے تیار ہو گئے، کھینچ کے لائے تک پورا فجر کی اذان ہو گئی. اب مول صاحب کیا کریں؟ فجر کی اذان کے بعد جو ہے بالکل فریش ہو کے مسواک کر لے کے اچھا عطر لگا کے پوز مار لے کے رومالی اتار لے کے نکلے کمرے کے باہر. ان لوگ کھٹکا مارتے مول صاحب دروازہ کھولے، یوں بچیوں ٹھہری ہوئی ایسا سامنے. جیسے ہی دیکھے مول صاحب 6 فٹ پیچھے اچھل کے گرے. صبح نورانی جلوہ جو دکھ گیا ان کو، 6 فٹ پیچھے گرے. اور اس کے بعد اب انہوں آواز نکالنا چاہ رہے، آواز نہیں. طہارت اٹھ گئی مول صاحب کی، آواز ہی کیا نکل رہی ہے؟ آواز نہیں نکل رہی مول صاحب کی. گئی فجر گئی، صبح گئی. اب یوں کر رہے کئی کو آئے یہاں. حضرت آپ بولے نہیں درگاہ میں صبح مڑ دے، اس لیے مردوں کرنے جا رہے. نہیں تو درگاہ لے کے جا اس کو. بولے بیگم اندر گھسی، کھینچ کے جھاپڑ دی مول صاحب کو. آواز واپس آ گئی پوری، جھاپڑ دی. دے کے بولی بے وقوف یہی بات 6 مہینے پہلے بولتا تو ٹینشن کئی کو تھی. خود کے اوپر گزری تو تہاڑے ٹوٹے بعد ولی کا مقام سمجھ میں آتا. یہ ہے میرے بھائی لوگ، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، غوث و خواجہ کے دشمن ہیں، یہ بزرگان دین کے دشمن ہیں، یا رسول اللہ کے دشمن ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سن لو. جب ہم مر جائیں گے کوئی ہماری خبر میں جماعت کے امیر صاحب آتے؟ ذرا بولو نا بھائی. جماعت کے امیر صاحب نہیں آتے، مولوی صاحب بھی نہیں آتے، ملا جی بھی نہیں آتے، حضرت جی بھی نہیں آتے، حفظہ اللہ تعالیٰ نہیں آتے، شیخ صاحب نہیں آتے، کوئی بھی نہیں آتے جماعت میں. خبر میں کوئی نہیں آتی. کوئی جماعت کا آدمی ہماری خبر میں نہیں آئے گا، مگر خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ ہماری خبر میں تشریف لائے. ہمارے آقا ہماری خبر میں آئیں گے اور محشر میں غوث و خواجہ ہم کو بچائیں گے. تو ان بزرگوں سے ہم کو جو ہے نعوذ باللہ دغا بازی کرنا نہیں ہے. ان بزرگوں سے ہم کو دغا بازی کرنا نہیں ہے. ہم کو ان بزرگوں کے ساتھ رہنا ہے. وہی اولیاء اللہ ہم کو بچائیں گے. سرکار خطال حسینی رحمت اللہ علیہ، سرکار چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ جب ہم کو دیکھیں گے بولیں گے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم تو میرے سلسلے کے غلام ہو، ادھر آ جاؤ، میں تمہیں کو تو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. یہ شان ہوں گی اولیاء اکرام کی. وہ بزم محشر کے دولہے ہوں گے، بزم محشر کے دولہے ہوں گے. براتیوں کو پکڑ کے جنت کا کھانا کھلائیں گے. اللہ ان کو وہ مقام دے رکھا ہوگا. یہ اللہ کے محبوب بندے میرے بھائی، ان کے لیے دنیا کیا مانے. دیکھو آج چندہ حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ہے اور حضرت قبلہ ہے شاہ خطال حسینی. کتنی بڑی بڑی زمینیں. کیا ان کو لالچ تھی؟ رتی برابر کی بھی لالچ نہیں تھی ان بزرگان نے تھی بھائی. ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی ہے، مگر اس میں سے کنکر بھی نہیں لیے. لوگ لیے کیوں نہیں لیے؟ کیا ان کو اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا قیامت تک ان کی نسل چلنے والی ہے؟ معلوم تھا، مگر کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ یہ بولے کہ ہم دنیا والے نہیں ہوتے، دنیا لینے نہیں، ہم خدا لینے آئے ہیں. یہ خدا والے تھے، یہ خدا لے گئے. اور اللہ کہے گا بندو جہاں بھولنا تھا تم وہاں مجھے نہیں بھولے، تو بزم محشر میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بزم محشر میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اے خطال حسینی مانگو کیا مانگنا ہے، آج تمہارا رب دینے کو تیار ہے. حضرت سرکار خطال حسینی کہیں گے اے اللہ میں اپنی اولاد کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، گھر بار کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے شہر کے لیے اپنے کچھ لیے کچھ نہیں مانگا. اگر مولا دینا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا دے دے، میرے سلسلے کے جتنے مرید ہیں سب کو جنت میں جگہ دے دے. میرے بھائیوں یہ مانگیں گے اپنے لیے نہیں، اپنے مریدوں کے لیے مانگیں گے، اپنے سلسلے والوں کے لیے مانگیں گے. اور اللہ ان کی بات کبھی رد نہیں کرے گا. دنیا میں رکھ کر رد نہیں کیا تو محشر میں کیا رد کرے گا؟ محشر تو ان کا دن ہوگا، ان کی عظمت کا دن ہوگا، ان کی رفعتیں ہم کو دکھائی جائیں گی.
ان دولہوں کو قبروں سے اٹھا کر ان کا مقام، ان کی شان و عظمت ہم کو بتائی جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو آئیے اب ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں، قربان جائیں حدیث پاک کی طرف۔ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں بے شک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، بے شک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، فتولا عنہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، اور اس کے لوگ لے جا کر اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، فتولا عنہ اصحابہ، اس کو لٹا کر اس کے دوست اس کی خبر سے پلٹتے ہیں، اس کے دوست اس کو خبر میں لٹا کر خبر سے پلٹتے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، وہ خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو خبر میں سنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگ بول رہے مردہ ہے، ادھر کہاں سے مردہ ہے، کون سے اینگل سے، سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی۔ میں پوچھا کیسا مردہ ہے رے بھائی؟ ارے کیا عمل صاحب قرآن میں ہے نا عمل صاحب۔ اب آپ لوگ کیا ہے، قرآن بولتے کہ ایک دم ڈر جاتے رہے، ہو رے بھائی قرآن میں کہتے انکار کیسا کرتے، کفر آتا بولتے، مگر قرآن بول کے نہیں جھوٹ بول رہا۔ خدا کی قسم پوری قرآن کے اندر بھی اولیاء اللہ مردہ ہے، انبیاء مردہ ہے، مسلمان خبروں میں مردہ ہے، ارے حتیٰ کہ کافر اپنی خبروں میں مردہ ہے، پوری قرآن کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں پوچھا کہاں ہے بھائی مردہ مردہ، تم نہ برابر نہیں پڑھ رہا، قرآن کیا ہے، کیا پڑھا دیکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکایا جائے گا۔ یہ آیت پڑھ کے کہا سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، دیوانے ادھر اللہ کے کلام کو سمجھ، کئی کو امت کو گمراہ کر رہا، کئی کو لوگوں کو بہکا بہکا کے چھوڑ رہے بھائی تم لوگ، کئی کو غلط ترجمے بتا کے سرکار کی امت کو اللہ رسول کا دشمن بنا رہے بھائی تم لوگ، قانون اسلام کے خلاف کیوں لے کے جا رہے؟ بولا قرآن کی آیت تو پڑھ کے مردہ ہے کیسا بولتا، اس کا ترجمہ کر، کیا ترجمہ ہے؟ کل نفس، ہر جاندار چیز کو، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکایا جائے گا۔ کیا کرا جائے گا؟ ارے ذرا اتنا ہلو بولے تو پھر ٹھنڈے پڑے، ارے کھڑے سے والے نہیں بولتے کیا؟ اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا نہیں، آپ لوگ ڈر ہو رہا۔ موت کا مزہ چکایا جائے گا، کیا کیا جائے گا بولو ذرا زور سے، موت کا مزہ، مزہ کیا چکائیں گے؟ مزہ کس کو بولتے جی؟ ٹیسٹ، ہاں ویری گڈ، شاباش، بہت اچھے، وہ نہیں پوچھ رہا میں۔ مزہ بولے تو 15 منٹ رہتا زبان پہ، نہیں چائے پیے کتنی دیر مزہ رہتا؟ 15 منٹ۔ کھانا کھائے بہترین لذیذ بریانی مل گئی 2 گھنٹے، نہیں مرغ مسلم لیا تو ہو سکتا ذرا زیادہ کھا لو 3 گھنٹے رہتا ہوں تو۔ مزہ بولتے ہی اس کو جو تھوڑی دیر کے لیے رہتا اس کے بعد ختم، مزہ ہمیشہ رہتا۔ ایک وقت آپ چائے پی لیے تو بس پی لیا، آپ 10 سال تک چائے نہیں پی سکتے، مزہ ہے بولتے، ایسا ہے۔ مزہ عارضی ہے، مزہ کیا ہے بولو؟ عارضی ہے، مزہ دائمی، مزہ عارضی ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ موت کا مزہ چکایا جائے گا، موت دے دی جائیں گی نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، موت کا مزہ چکائیں گے بول رہے، موت کا مزہ چکا، کیسا کب چکتا دیکھو آپ، جیسے ہی روح نکلی میت موت کا مزہ چک رہی ہے، خاندان والے آئے روئے چلائے پلائے، موت مزہ چک، میت موت کا مزہ چک رہی ہے، غسال آیا غسل دے رہا ہے، میت موت کا مزہ چک رہی ہے، جنازہ اٹھائے ڈولے میں لٹائے کندھوں پہ لیے بازار سے نکلے، میت موت کا مزہ چک رہی ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، میت موت کا مزہ چک رہی ہے، خبر میں لٹا دیے آخری دیدار کرا رہے، میت موت کا مزہ چک رہی ہے، جیسے ہی سیلو کا پتھر لگائے مٹی ڈالے موت ختم، خبر کی زندگی شروع، خبر کی زندگی شروع، پھر انہیں زندہ ہوگا، میں نے بول رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، فَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ لِيَسْمَعَ قَرْعَ نَعْلِهِمْ، مدینے والے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، تم دفن کر کے پلٹتے ہو، فتولا پلٹتے ہو،
اصحابہ اس کے دوست پلٹتے ہیں لیسمع وہ خبر میں لیٹ کر سنتا ہے کیا؟ جوتیوں کی آواز کو، پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو دوستو، کیا ارشاد فرما رہے ہیں سرکار؟ یہ بولا مردہ ہے مردہ، میں ایک دن پکڑ کے پوچھا جا کے دیکھ کے آیا، اتنا چلا چلا کے ایک بول رہا مردہ ہے مردہ ہے۔ جاہل قوم ہے میرے بھائی، پوری دنیا کو ہولا بنا رہے ہیں، امریکہ والوں کو ہولا بنا کے چھوڑ دیے، اسرائیل والے ہی پریشان ہیں سے کیا ہے ان لوگوں، کہاں سے آ گئے نئے نئے نخرے ان لوگوں کے، بولے ایک ہی کتاب لکھ لی ہے، لکھ لے کے پورا دوسری کتاب پڑھنا نہیں، انہیں عقل میں آنا نہیں، ایک ہی ہولا، ایک ہی کتاب، دوسری کتاب پڑھا تو اس کو دوسرے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، انہیں دوسری پڑھنا نہیں، دوسرا مسئلہ سیکھنا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہی کتاب، لکیر کا فقیر، انہیں کیا کرا ایک کتاب لکھ لیا چھاپ لیا، انہیں کیا کرا ایک ہی کتاب، کیا؟ بخاری، دوسری پڑھنا نہیں مسئلے سیکھنا نہیں، بخاری، انہیں ایک پکڑ لے بیٹھا انہیں پکڑ، ارے اہل سنت کا نہیں ہاتھ دادان، یہاں تو علم کے سمندر بہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ہوا کیا؟ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ خبر میں سنتا ہے مردہ، اب مردہ نہیں رہا زندہ ہو چکا ہے، خبر میں سنتا ہے لیسمع قرع نعلہم، پھر اس کے بعد حضور آگے ارشاد فرمایا اتاہ ملکان، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں فیقعیدانہ، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، میت کو اٹھا کے بٹھاتے اس لیے وہاں پہ کیا کرتے سیلو کا پتھر لگاتے، کم سے کم انہیں بیٹھے سکتی تو اس کو ایڈجسٹنگ ہے نا۔ ویسے تو حدیث شریف میں سرکار ارشاد فرمائے کہ جیسے ہی مومن کی خبر میں مومن کو لٹا دیا جاتا ہے تو خبر جو ہے 40 گز ایسا 40 گز ایسا 40 گز ایسا اور 40 گز ایسا لمبی اور طویل ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے ظاہری مادے ہم بنا کے چھوڑ دے کے آگے سو ہے وہاں، تو ورنہ اور مسئلہ چلا ہے، اور آپ اور کرے ہوں گے یہ سر کے پاس کی ڈوری کھول کے رکھتے میت کی، نہیں کئی کو رکھتے، اٹھ کے بیٹھنا ہے اس کو پورا بندے کا، تو جواب کہاں سے دیں گا انہیں؟ مسئلے سمجھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کو بٹھایا فیقعیدانی، میں بولا اے اللہ بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ بیٹھ کے تھک تھک کے آیا، کار ڈرائیور تھا، 12 گھنٹے کار کی سیٹ پہ بیٹھ کے پریشان ہو کے آیا، RTC ڈرائیور تھا، وہاں چلا کے تھک کے آیا، اب لیٹا سوتے کو ذرا لیٹنے دینا مولا اس کو، پھر کہیں کو اٹھا کے بٹھائے۔ فیقعیدانہ، اس کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا۔ آپ مسکرا کے ہنس کے سن لو، خدا کی قسم حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ پیارے دوستو کیوں بٹھایا جائے گا؟ میں بازو والے جماعت کے مولانا سے پوچھا، کئی اٹھا کے بٹھائے، نہیں وہ سوال جواب ہوتے نا اس لیے بٹھاتے۔ آپ گھر کو گئے، آپ کو کچھ کوشچن کرنا ہے آپ کے والد صاحب سے، آپ کے والد صاحب لیٹے ہوئے، آپ بولتے ابا جان ذرا اٹھ کے بیٹھو، میرے کو 2 سوال کرنا ہے، بولتے بولو نا جی، ایسا بولے تو ابا جان بولتے بیٹے تیری ابھی تو کو عقل نہیں آئی، دیوانہ ہے، میں لیٹ کے جواب دے سکتا ہوں، پوچھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوال کے جواب کے لیے اٹھ کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت، لیٹے ہوئے بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ پھر ایک مول صاحب کیا بولے، انہیں بولا ارے مولانا احمد نقشبندی صاحب بہت خطرناک ہے بھائی، انہوں جو ہی بولے کاٹتے رہتے بولے۔ پھر ایک جنا بولا نہیں وہ فرشتے آتے نا ان کے ادب کے واسطے اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ بولا تو دیوانہ ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، انہیں ہمارا ادب کرنا، ہم کا ادب کرنا اس کا، اپنا مقام تو سمجھو جی، انہوں ادب کرنا ہمارا، انہوں چھے حضرت قبلہ بولنا ہم دیکھ کے انہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بولتا ہوں میں ذرا داڑیاں اوڑیاں چھوڑ کے کر کے ذرا اچھے رہو، فرشتے بھی دیکھے تو ذرا ادب کرنا۔ یہ کیا ہے دیکھتے کہ ارے کون ہے رے نہیں، عیسائی کیسا دکھ رہا ہے، یہودی کے جیسا دکھ رہا ہے، ایسا نہیں بولنا فرشتے ہمارے بارے میں۔ نہیں ابھی کب تک خطاب لگاتے جی، 60 سال کے ہو گئے۔ میں ادھر نہیں ادھر دیکھ کے بول رہا ہوں، جوان بچوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، 60 سال کے ہو گئے ابھی کب تک خطاب لگاتے، پوچھ رہا ہوں کب تک لگائیں گے ابھی خطاب کیا ہے بھائی؟ میرے بھائیو الغرض قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، قربان جائیں، میرے آقا ارشاد فیقعیدانی، اٹھا کر بٹھایا جائے گا۔ تو پھر ان لوگوں میرے کو پوچھے مولانا تم بولو کہیں اٹھا کے بٹھاتے، تو میں جواب دیا سن نادان، اٹھا کر خبر میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ اب اٹھ کر بیٹھ جا، مدینے والے آقا کی آمد ہونے والی ہے، تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ،
تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، ادب اور احترام مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، توقیر مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جاؤ، فرشتے بولیں گے وہ زمین کے اوپر تیرا قانون تھا، تو وہاں اٹھتا تھا نہیں اٹھتا تھا وہ تیری مرضی تھی، تو سلام کو کھڑتا تھا نہیں کرتا تھا تیری مرضی تھی، یا تیرا قانون نہیں ہے، یا قانون الہی ہے، اور خدا کا قانون یہ ہے، مصطفیٰ کا ادب کیا جائے گا، نبی کا احترام کیا جائے گا۔ اٹھا کر پہلے بٹھاتے ہیں، اب بعد میں شروع کر رہے ہیں۔ کیا آقا ارشاد فرماتے خبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن اس حدیث میں 3 سوالوں کا نہیں، صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے۔ کیا سوال ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ کنتا ماضی کا صیغہ ہے، کیا کہتا؟ ہاں، کب؟ جب زمین کے اوپر تھا، جب جماعت میں جاتا تو میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ جب جماعت میں جاتا تو میرے حبیب کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ مدرسے کو جاتا تو میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تو میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ اللہ اللہ، پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس ذات اقدس کے بارے میں۔ ھذا حاضر کا صیغہ ہے، قریب کا صیغہ ہے، بعید کا نہیں، قریب حاضر کا صیغہ ہے۔ ھذا ایسی ذات کو کہا جائے گا جو بالکل قریب ہے۔ ابھی لوگ کیا بولے، نہیں وہ کھڑکی کھولتے مدینے کو دکھاتے ہیں، دیکھو اس کی گمت کے باتیں دیکھو، میں بولا جلدی بن کر کہیں سمندر کا پانی گھس جائیں گا اندر تیری خبر میں، کہاں کا کھڑکیاں کھول رہا دیوانے باتیں کر رہا، کھڑکی کھول کے دکھا دیں گے، اس کو پوری سرنگ مارتے ہیں یہاں سے لے کے مدینے تک، کولم پلی سے مدینے کو سرنگ لگائے تھے۔ ارے میں بولا دیوانے سرنگ کو ماننے کو تیار ہے تو نبی کے آنے کے کیا ٹینشن ہے؟ نبی کی آمد کو مان لینے میں کیا ٹینشن ہے؟ اللہ اللہ، عجیب و غریب کھوپڑیاں میرے۔ اچھا اور ایک بات کیا بولا، ایک جنا بولا نہیں وہ سورنگ ورنگ کچھ بھی نہیں، حضور کی تصویر لا کے بتاتے، بولا پاگل ہوگا، انہوں نے کیمرہ ہی نہیں ہے فوٹو والے نے، کہاں کی تصویر اس کی؟ اتنے گھٹیا قسم کے میرے بھائی جماعت والے اتنے نکلے ہوئے ہیں، آخری ہے لوگ تصویر بتا دیں کہاں سے لا تصویر، انہوں تصویر حرام کریں، انہیں جائز کر کے خبر میں لے کے جانے کے تیار ہیں۔ صحیح بولوں، پورے مل کے جب سٹک جاتے، ہٹک جاتے، پھٹک جاتے، بھٹک جاتے تو ایک وہابی بنتا۔ اتنا خطرناک ہے وہابی۔ سورنگ کھودتے ہیں، بولا ایک جنا کھڑکی کھولتے ہیں، کہتے وہاں سے انہیں دیکھتا، کہتے دیکھ کے آ رہے ہیں، بولا کھڑکیاں اور کیا کہاں کھولنے لگایا دیوانے، وہاں خبر کو دروازہ ہی نہیں ہے، کھڑکی لگانے کو تلے ہوا ہے۔ اے بھائی بہرحال تو سرکار کی براہ راست آمد ہوتی ہے خبر میں، سرکار کی خبر شریف میں براہ راست آمد ہوتی ہے۔ اور اب قربان جائے میرے آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ سرکار کی براہ راست آمد ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ نبی مکرم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، سے پوچھا جائے گا بتا یہ ذات اقدس کے بارے میں یہ کون ہے؟ اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ تو قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کون؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ، اگر ایمان والا ہے، سننی ہے، درگاہ والا ہے، غوث و خواجہ کا چاہنے والا ہے، شاہ خطال رحمت اللہ علیہ کی جو ہے خانوادے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو بولے گا اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پھر اب ہوگا کیا؟ اگر انہیں نہیں ماننے والا ہوگا فَأَمَّا الْكَافِرُ، حضور ارشاد فرماتے اگر وہ کافر ہوگا تو کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو پتہ کیا چلا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیں، بڑی بات بتا رہا ہوں، اولیاء کی قوت اور پاور بتا رہا ہوں آپ کو، غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار، یہ مومن سے کہا جائے گا جو سرکار کو پہچان لے گا، دیکھ دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا، انظر الی مقعدک من النار، تیرا یہ مقام دوزخ میں تھا۔
قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے رب نے دوزخ سے یہ مقام نکال کر جنت میں یہاں تبدیل فرما دیا ہے، کیونکہ تو نے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، سرکار دو عالم کو تو نے پہچان لیا ہے۔ تو خبر میں اتنا سب ہو رہا میرے بھائی، اب ہو رہا کیا؟ پوائنٹ کی بات سنو، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری و مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، پوائنٹ کی بات غور کرو۔ خبر میں لیٹا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ فرشتہ بتا رہا ہے دیکھ دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا، خبر میں لیٹ کر عام درجے کا جنتی دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے مقام کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر وہاں سے نکال کر جنت کی جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا ہے۔ پتا کیا چلا؟ ایک عام جنتی اپنی خبر میں لیٹ کر ساتوں آسمان کے آگے رہنے والی جنت اور دوزخ کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر حضرت خطال حسینی ہمارے علاقے میں رہ کر ہم غلاموں کو دیکھ لیں تو کیا تعجب کی بات ہے، کیا تعجب کی بات ہے؟ بغداد میں لیٹ کر غوث اعظم ہم کو دیکھ لے، کیا تعجب کی بات ہے؟ اجمیر لیٹ کر غریب نواز ہم کو دیکھ لے، کیا تعجب کی بات ہے؟ گلبرگہ لیٹ کر بندہ نواز ہم کو دیکھ لے، کیا بات تعجب کی بات ہے؟ گوگی شریف میں لیٹ کر چندہ حسینی ہمیں دیکھ لے، کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات ہے اس میں؟ مزار شریف پہ چل جائے اللہ کا ولی ہم کو دیکھ لے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے بھائی؟ جاہلوں کا پلندہ بنا ہوا ہے، پورے مل کے پورے جاہلہ مل کے اڑی پڑے، 72 کے 72 پورے اہل سنت پہ اڑی پڑے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ہے کہ اہل سنت کو بدنام کر دینا، اہل سنت کو ختم کر دینا، اہل سنت کو مٹا دینا، پورے کو نبی کی محبت سے نکال کے نبی کا دشمن بنا دینا، اولیاء اللہ کی محبت سے نکال کے اولیاء اللہ کا دشمن بنانا، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں قربان جائیں، میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، حق اور ایمان کے ساتھ اس کو سماعت کر لیں کہ دیکھیں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آستانوں پر جب جائیں، آج اپنے بھائی احمد نقشبندی کی ایک بات کو اپنے دل کے اندر جگا دو، جب بھی اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاؤ، اولیاء اللہ کے خانقاہوں میں دو، ان کے مقدس درباروں میں، ان کی مزار پاک کے پاس جاؤ، تو اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زیروکس پیپر لے کے جاتے ہیں، کوئی ناڑا لال ناڑا لکھ جاتے ہیں، کوئی خفل لکھ جاتے ہیں، کوئی کچھ لکھ جاتے ہیں، کوئی کچھ لکھ۔ میں ایک بچے کو پوچھا، ہمارے حیدرآباد میں یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اکثر پورے پلروں کو زیروکس پیپر لٹکے ہوئے، میں ایک بچہ بن رہا تو کئی بن رہا ہے، حضرت وہ رات میں اٹھے تو پڑھ لیتے کہتے یہ ہمارے سنیاں بھی بہت ٹو مچ ہے بھائی۔ ارے میں بولا نادان تو ولی کا تو ہو گیا، مگر ولی کا مقام تے کو معلوم نہیں ہے۔ اجی پیارے دوستو قربان جاؤ، ولی اللہ کا کیا مقام ہے؟ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، آپ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ کو جب زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، آپ جیسے ہی ولی اللہ کے آستانے کی دہلیز کھندل دیتے ہیں، ان کے احاطے میں چلے جاتے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، اللہ کا ولی خبر میں لیٹ کر سب کچھ جان لیتا ہے۔ ارے میرا تو یہ ایمان ہے، تمہیں بپتا سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم فاتحہ پڑھ کے نکل جاؤ، ولی تمہارا کام پورا کرا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا ولی اتنا پاورفل ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، کسی جماعت کا ملا نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا تصرف والا، اتنا اختیار والا، اتنے صاحب فن و فنکار بنایا ہے، یہ خبر میں لیٹ کر اپنے آنے والے زائرین کی ہر تمنا کو جانتے ہیں، ہر آرزو کو۔ خدا کی قسم میرا ایمان ہے دوستو، تمہیں سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم صرف فاتحہ پڑھ کے نکل جاؤ، ولی تمہاری بپتا خود جان لے گا۔ اللہ نے اس کو اتنے اختیار کے ساتھ لیٹا، اتنا پاورفل ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ آج ہم سمجھے نہیں ولیوں کے مقام کو، اس لیے آج ہمارے حالات، ارے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، سنی بھائیوں کا، ہم یہاں سے پکارے تو غوث اعظم سنتے نہیں سنتے، ذرا بولو بھائی، پھر مزار پہ گئے تو اللہ کا ولی نہیں دیکھتا، پھر کہیں کو بن رہی جو زیروکس پیپر۔ ایمان کو مضبوط کرو، اولیاء کے مقام کو سمجھو، اولیاء اللہ سے اٹوٹ وابستگی۔ اور وہاں جا کر بعض لوگوں کو میں دیکھا درگاہ میں ادھر دیکھتا، یوں گنبد کو دیکھتا، واہ کیا جالی ہے، کیا بنا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا ولی تم کو دیکھ رہا ہے، تم یوں 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 دیکھ رہے ہیں۔ جب درگاہ میں انٹری لے لیے، خانقاہ وہ بارگاہ شریف میں، مزار شریف کے براہ راست صرف بس ایسے دیکھتے رہنا جیسے سرکار ہما کو دیکھ رہے ہیں، ہم سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔
بڑا ادب کا مقام ہے وہ. اللہ 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 اللہ. اور بعض جاہل لوگوں کو میں دیکھا درگاہ ہو گئے تو پھولاں لے کے جاتے ہیں. پھول کیا ہے جی؟ آپ کا نذرانہ ہے. کیا ہے بولو؟ نذرانہ ہے. بعض جاہلوں کو میں دیکھا ایسا پھول لے کے یوں پھینکتا درگاہ پہ, نظر پھینک کے دیتے. جلدی توبہ کرو. ہاں دیکھ لیا کون کون پھینکے معلوم ہوگا میرے کو. ایسا نہیں پھینکنا, ایسا نہیں پھینکنا. ادب سے لکھ جا کے ختموں میں ایسا رکھنا, ایسا رکھنا. اصل تو عنوان پہ بھی باتیچ نہیں ہوئی. یہ تو عرس شریف, کیونکہ پہلے بزرگوں کا معاملہ ہے نا, تو پہلے بڑے بزرگوں کا ذکر کرنا, تو پہلے بڑے بزرگوں کا ذکر ہوگا. اب آئیے جس کے نام سے آج ہم یہ جلسے میں منعقد ہوئے آئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اپنے امام کا ذکر کرے بغیر ہماری تو روح کو غذائی نہیں ملتی, نہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے. ہم تو اس امام کے غلام ہیں جس کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہوئے. آپ کو معلوم ہے جامع نظامیہ میں ایک بزرگ ہستی جن کا نام حضور سیدنا عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر رحمت اللہ علیہ, استاذ السلاطین, وزیر امور شرعیہ, خانقاہ شریف اپنی آپ کی خانقاہ کا نام جامع نظامیہ ہے. اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں, اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت کا جو ہے مارچ کی 21, 22, 23 3 دن عرس شریف ہے. آپ سب کو دعوت ہے, تشریف لائیں گے. اب آئیے وہ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں, ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ وہ بزرگ ہیں جو 4 بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیارت کے لیے تشریف لے گئے. بعض روایت میں تیسری بار جب آپ گئے تھے تو تب آپ نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں رسول اللہ کی بارگاہ گیا ہوں, جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا. اس قصد اور ارادے سے آپ جو ہے سرکار کی بارگاہ تشریف لے گئے. اور آپ وہ بزرگ ہیں جو آپ کی والدہ محترمہ کو حمل قائم نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے ایک توشہ بنا کر اس زمانے میں قندھار نام کا ایک علاقہ مہاراشٹرا میں تھا, اس علاقے میں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے. ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ روٹیاں بنا کر تحفہ بنا کر توشے کے طور پہ بنا کر بھیجے, نظر خادم کے ذریعے سے بھیجے, اور کہے کہ میرے لیے دعا کرنے کے لیے کہو کہ اللہ مجھے اولاد نصیب کر دے, میں لا ولد ہوں. تو وہ بزرگ روٹی کھاتے گئے اور دعا دیتے گئے, روٹی کھاتے گئے اور دعا دیتے گئے. اس دعا کی برکت سے بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کا حمل قائم ہوا. اس کے بعد آپ ولادت پائے, پھر اس کے بعد آپ کے اور ایک چھوٹے بھائی بھی الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو حضور سیدنا بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے صدقے جائے ولیوں کی دعاؤں سے آپ دنیا میں تشریف لائے. اور آپ بچپن ہی میں الحمدللہ علوم سے سریراب ہوئے, سرفراز ہوئے, نعمتوں اور انعامات سے مالا مال ہوئے. اور پھر اس کے بعد آپ قندھار شریف سے ارادہ کیے سرکار کی بارگاہ میں. جب پہلی بار گئے, دوسری بار گئے, تیسری بار جب آپ پہنچے اس نیت سے پہنچے کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. تیسری بار جب آپ پہنچے تو چند دنوں بعد خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں, رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. سرکار خواب میں تشریف لائے اور لا کر فرمائے کہ اے انوار اللہ, یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ تم دکن جا کر ہماری امت کو علم سے فیضیاب کرو. آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے حکم پر بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ دکن کے لیے سفر فرمائے. اور جب سفر فرما کر دربار رسالت سے آخری بار جدائی ہونے والی تھی, وداعی لے ہی رہے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آنسو کا نذرانہ دربار رسالت میں پیش کر رہے ہیں, بڑی عقیدت سے غلاموں کی طرح گردن جھکا کر اور عجز و انکساری کا پیکر بن کر محبت سے لرزاتی زبان سے عرض کرنے لگے, اے یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان, میری جان قربان. یا رسول اللہ, میں آپ کی بارگاہ میں رہنے کے لیے آیا تھا, میں ساری دنیا کو میرے آقا کے خاطر چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر آیا تھا. یا رسول اللہ, پھر آپ مجھے دوبارہ دنیا کی طرف بھیج رہے. یا رسول اللہ, میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا ہوں, میں آپ سے دور جانا نہیں چاہتا ہوں. بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے جواب دیا, اے انوار اللہ, یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے جدا ہو رہے ہو, یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے دور ہو رہے ہو, بلکہ انوار اللہ دکن جاؤ اور جب بھی تمہیں ہماری یاد آ جائے آنکھ بند کر لینا, تم اپنے نبی کو وہیں پر موجود پاؤ گے. اور صرف یہ بات کی حد تک نہیں رہی, خدا کی قسم ایک بار مسئلہ ایسا بھی ہوا
کہ دو بھائیوں کی زمین کا مسئلہ بانی جامع نظامیہ کے پاس آیا. امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ قاضی وقت بھی تھے, وزیر امور شرعیہ تھے, استاذ السلاطین تھے, آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا کہ دو بھائی آپس میں زمین کے مثبت کاغذات لے کر آئے, بہت ہی مدلل کاغذات لے کر آئے, اور پھر اس کے بعد بڑا بھائی بھی کہتا ہے یہ زمین میری ہے, چھوٹا بھائی بھی کہتا ہے اس کا حقدار میں ہوں, میرے باپ نے میرے نام پہ کیا, وہ کہتا میرے باپ نے میرے نام پہ کیا. دونوں اپنے اپنے کاغذات مضبوط انداز میں لے کر آئے, اور پھر اس کے بعد بانی جامعہ نظامیہ کے پاس مسئلہ آیا. تو اب بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے, دونوں کے دلائل کو دیکھ کر, دونوں کی باتوں کو سن کر, دونوں کے مسائل کو سن کر پریشان ہوئے. اس کے بعد بانی جامع نظامیہ میرے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو کر کہے, بات یاد آئی, انوار اللہ پریشان جب بھی ہو جائے تو ہم سے دور نہ سمجھنا, آنکھ بند کر لینا, ہم تمہارے قریب آ جائیں گے, ہم تمہارے قریب آ جائیں گے. بانی جامعہ نے فتوے کے دستخط کرنے سے پہلے آپ نے قلم بھی رکھ دیا, فتویٰ لکھنے سے پہلے پیپر پہ قلم رکھ دیا, اور اس کے بعد دفتر رجسٹر اپنا بند کر دیا, آنکھ بند کر مدینے والے آقا کی طرف متوجہ ہو گئے. سرکار پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا. حضور آپ کی رہنمائی فرمائے, مدد فرمائے. دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, دوسرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر رہے ہیں. جیسے ہی بانی جامعہ نظامیہ نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس کی طرف دیکھ کر آقا مسکرائے, حضور کو سلام کا نذرانہ پیش کیے, قدم بوسی کیے, آنکھ کھولے, فتوے میں جو بھائی کی طرف دیکھ کر سرکار مسکرائے اس کا نام پوچھے, اس کے اوپر زمین کی جائیداد لکھ دیے. انہیں پریشان ہو کے بولا, حضور یہ کیا بات ہے, حضور یہ کیا بات ہے, آپ نے فتویٰ ان کے حق میں کیسے دے دیا جبکہ دلائل اور مثبت انداز و کاغذات میرے پاس موجود ہے. سن لے, یہ فتویٰ انوار اللہ کا نہیں ہے, یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے. یہ فیصلہ میرا نہیں ہے, آمنہ کے لال کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مدعی جو جھوٹا تھا, جیسے ہی سننا تھا کانپتا ہوا اٹھا, اٹھ کر کہا خدا کی قسم میرا بھائی ہی حق پر ہے, یہی اس کا مالک مستحق. میرے بھائیوں, یہ وہ انوار اللہ فاروقی ہیں جو جامع نظامیہ کے بیچوں بیچ مقدس زمین پر آرام فرما رہے ہیں. بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ, یہ اس جل القدر عالم دین کا نام ہے جو بحر العلوم کے نام سے دنیا میں جانے گئے. آپ وہ ہیں, جب آپ پڑھاتے تھے حیدرآباد دکن میں بہادر پورے میں آپ کا مزار ہے, جب آپ پڑھاتے تھے تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے عرب سے لوگ غلام بن کر آتے تھے. عرب کے لوگ آ کر ان کے پاس عربی پڑھتے تھے, تفاسیر اور حدیث پڑھا کرتے تھے, تشریحات و تلویحات پڑھا کرتے تھے, فقہ پڑھاتے تھے. اس محدث حضرت سیدنا بحر العلوم عبد القدیر حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ عرب سے آ کے پڑھتے تھے. مگر دوستو ہوا کیا, یہی بحر العلوم سرکار جب کبھی بھی نظامیہ میں داخل ہوتے تھے تو نظامیہ کی گیٹ کے پاس اپنی چپلوں کو چھوڑ دیتے تھے, باب الداخلہ کے پاس جوتیوں کو چھوڑ دیتے تھے, چھوڑ کے اندر ننگے پیر پورے نظامیہ میں دورہ ہوتا تھا, یا جا بھی آپ جانا چاہتے تھے تشریف لے جاتے. لوگوں نے پوچھا آپ اندر نالین پہن کر کیوں نہیں جاتے, آپ نے جواب دیا اس زمین پر میں نالین کیسے پہنوں جس زمین پر امام انوار اللہ فاروقی جیسا شہنشاہ چلا کرتا تھا, جس زمین پر بانی جامع نظامیہ چلا کرتے تھے, جہاں حضور کے قدوم اثر پڑے ہو, میں اس زمین پر نالین پہن کے کیسے پھروں. اللہ اکبر. یہ بانی جامع نظامیہ اس ذات کا نام ہے جن کے شاگردوں میں محدثین پیدا ہوئے ہیں, جن کے شاگردوں میں فقہا پیدا ہوئے ہیں, جن کے شاگردوں میں مفسرین پیدا ہوئے ہیں, جن کے شاگردوں میں ایسے امام ایسے مفتی پیدا ہوئے ہیں جن کی فتووں کو دیکھ کر دنیا کے کان دنگ ہو جاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب بانی جامع نظامیہ کی کتاب پڑھی, کیونکہ آپ دونوں کا دور ایک ہی دور تھا, بلکہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف کچھ کم تھی بانی جامع نظامیہ سے, جب آپ نے امام انوار اللہ فاروقی کی کتاب پڑھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک خط لکھتے ہیں, حضور والا میں نے آپ کی کتاب کے چند اقتباسات پڑھے ہیں, مجھے آپ اگر بقیمت پوری کتابیں ہو سکتی ہو تو میں قیمت بھجواتا ہوں, آپ پوری کتابیں مجھ کو بھجوا دیں تاکہ میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ میرے بھائیوں, لیکن افسوس اس بات کا ہے, صدہا افسوس اس بات کا ہے, آج معاشرے کے اندر بعض جاہل لوگ عوام کے بیچ میں یہ ایک افواہ اڑا کے رکھے, جامع نظامیہ میں وہابیت آ گئی, جامع نظامیہ میں وہابیت آ گئی, جامع نظامیہ. میں جو بھی میرے کو بولا پکڑ پوچھا کون سے اینگل سے دکھی رہے بھائی تیرے کو, کون سے اینگل سے دکھی رہے بھائی, کئی کو بدنام کرتے. ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی, الزام لگانا, کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دینا,
किसी के ऊपर अच्छा होने। और एक बात क्या है, वो बोलने वाले मौलाना लोग हैं छे पूरे हो, हमें नाम लेते बेटा तो फिर झगड़े सुनिया आपस में लड़ लेना पड़ता। मगर हमारे बुजुर्ग हमको ये दर्स नहीं दिया, लड़ने की बात ही नहीं कर, हाँ बस माफ करो बोले, दरगुजर करो, जाने दो बोले, अल्लाह उनको तौफीक देगा, हिदायत देगा, वरना अल्लाह उनका बदला लेगा बोले। तो बहरहाल मेरे प्यारे भाइयों, बानी जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े जाएं, कुर्बान जाएं। अल्लाह ने आपको इज्जो इनकिसारी का पैकर बनाया था, और आपकी वो इज्जो इनकिसारी मैं आज तक देख रहा हूं 140 साल से। खुदा की कसम, निजामिया की दाल खाने वाले हर बच्चे के अंदर वो आजिज़ी इनकिसारी पाई जाती है। हर बच्चे के अंदर आप देख लीजिए, हर बच्चे में आप देख लीजिए, हर आलिम में आप देख लीजिए, उन्हें आजिज़ी का मरकज है था। उन्हें उसके अंदर शो पुटअप कामा वो करना, हा हू करना नहीं, खामोश सीधा सादा जिंदगी गुजारता बेचारा। हालांकि रहता अपने दौर का बेहतरीन आलिम, जबरदस्त हदीस कुरान पे उसको उबूर, अरबी ग्रामर पे उसको सलाहियत रही थी, फतवा देने की सलाहियत रही थी, जमाने को लेके चलने की सलाहियत रही, मगर बिल्कुल आज इस खामोश कुर्ता पैजामा पहन लेता, सीधा साधा अपनी बाइक ले लेता, बाइक लिया तो और ज्यादा और उससे ज्यादा शरीफ लोग हमें खाली साइकिल पे निकल जाते। आपको इंतहा बताता हूँ, मुफ्ती खलील अहमद साहब है, आप निजामिया को आइए कभी। मुफ्ती खलील अहमद साहब बोले तो इस जमाने में एक बहुत बड़े प्रोफेसर का नाम मुफ्ती खलील अहमद है। आज तक भी लूना नहीं है उनका, नहीं गाड़ी तो छोड़ दो आप, कार तो छोड़, लूना नहीं है, लूना। बच्चे गाड़ी पे लाके छोड़ते, बच्चे ले चल जाते। आज तक भी इन लोगों ने गाड़ी नहीं है मेरे भाई। ख्वाजा शरीफ साहब को तो बच्चे भी नहीं है लाने का, पैदल आते पैदल जाते उन्होंने। शेखुल हदीस, आपको मालूम है ख्वाजा शरीफ साहब खिबला एक ऐसे उस्ताद का नाम है, अरबी लोग जब इनसे मिले तो दंग हो गए। आपकी पूरी फैमिली को मदीने पाक बुलाए, पूरी फैमिली को बुला के 3 महीने रख लिए, और अरब के बड़े बड़े शुयूख आपके पास जानू अदब बैठे, जन्नतुल बकी शरीफ के सहन में बिठा के आप सबको दरसे हदीस, दरसे बुखारी शरीफ दिया, सारों को हदीस पढ़ाए। 25 साल 35 साल पुरानी बात नहीं, 1.5 साल पहले की बात बोल रहा हूं आपको। जबकि हमारी खुदा की कसम दीनदारी का और सुन्नियत का आलम यह है कि निजामिया के सदर मुफ्ती हजरत सैयदुना मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब खिबला उस वक्त तक अपनी मसनद पे नहीं बैठते जब तक बानी जामे निजामिया की खत्म बोसी नहीं कर लेते। हमारी सुन्नियत का आलम यह है, पहले दरगाह बाद में मसनद, और इन्हें बोलता है कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वहाबियत। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाए बानी जामे निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का आपको और एक बात बताऊं, बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह अलैह उस जात वाला शख्सियत का नाम है। ये सऊदी अरब में अब जो है इन लोगों पपोले फुट रहे, वरना सऊदी अरब बानी जामिया के दौर में आज से 100 साल पहले इंतहाई गरीब, 110-120 साल पहले इंतहाई गरीब था। हत्ता के सऊदी अरब वालों के पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो वो लोग जो उम्रा को आते, जियारत को आते, हज को आते, उनकी खिदमत करते थे, वो लोग जो भी पैसे दे देते उसके ऊपर उनका गुजारा होता था। तो बानी जामे निजामिया जब वहां पर तशरीफ ले गए तो बानी जामे निजामिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदीने की मट्टी को एक कटोरे में डालते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मट्टी के ऊपर का जो भी मैल आता वो पी के अपनी पेट की प्यास बुझाते थे। वो पानी पी के, मट्टी को धोकर पानी पीते, उससे अपनी भूख मिटाते थे। वहीं पर बानी जामिया को रहा ना गया, आपने वहां पर चंद अच्छे लोग जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत दौलत दी थी उनको जमा किया करके उनका से फंडिंग ली, लेकर आपने वहां पर ही एक बैतुल माल बना दिया था ताकि यहाँ के रहने वाले गरीबों को खाना खिलाया जाए। लंगर खाने का इंतजाम वहीं पर किया, और जब यहां आए तो आपने यहां से सालाना गरीबों के लिए नजराना भिजवाते थे मदीने शरीफ, मक्के शरीफ को। हत्ता के मक्के का इमाम मेरे अनवारुल्लाह फारूकी की बारगाह से तनख्वाह लेकर नमाज पढ़ाता था। मदीने शरीफ का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम, मस्जिद नबवी के खुद्दाम, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन, मस्जिद नबवी के मुजावर, बारगाह रसूल के जितने मुजावर है सबको तनख्वाह बानी जामे निजामिया मीर उस्मान अली खान आसिफ जा साबे की इजाजत से लेकर यहां से पैसे भिजवाते थे। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, आज पूरी दुनिया का कोई रुबात ना मक्के में है ना मदीने में है, लेकिन हैदराबादियों का रुबात आज मदीने में भी बना हुआ है, मक्के में भी बना हुआ है। रुबात है हमारा, जागीर है हमारी वहां पे। क्यों? क्योंकि हम उनको उस वक्त खाना खिलाए जब उनके पास नहीं था।
کون کرتے تھے وہ کام؟ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو معلوم ہے آج لوگ بول رہے ہیں امریکہ میں وہاں مسجد بنی، لندن میں وہاں بنی، وہاں بنی. حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے. آپ کو جب آسٹریلیا جانے کے لیے حکم ہوا آپ نے معلوم کیا کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں ہے. مسلمان ہے؟ بولے ہیں. وہاں کے مسلمانوں سے رابطہ قائم کرے. یہاں سے آپ پیسے بھیجیں. آسٹریلیا کی زمین پر جو مسجد سب سے پہلے بنی، خدا کی قسم وہ میرے امام انوار اللہ فاروقی کے پیسے سے بنائی گئی. ایسی جامع شخصیت کا نام ہے. آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، جب ہمارے پاس نکاح ہوتے ہیں، نکاحوں کے اندر ایک گرین بک اور ایک ریڈ بک ہوتی ہے. گرین بک لڑکے والے کو دی جاتی ہے، ریڈ بک لڑکی والے کو دی جاتی ہے، جو گواہ کا کام کرتی ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا کام کرتی ہے. اسی کے مطابق پاسپورٹ بھی بنتا ہے، اسی بک کے مطابق سرٹیفکیٹ بنتے ہیں، اسی بک کے مطابق آگے کی کاروائیاں پوری ہوتی ہے. بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹوں میں نام لکھا جاتا ہے، دونوں کو بیوی اور شوہر مانا جاتا ہے. سن لو اے مسلمانوں، یہ قانون، یہ گرین بک ریڈ بک کا صرف ہندوستان میں دکن میں ہی ہے. اس کے علاوہ کہیں آپ کو یہ قانون نہیں ملے گا. آپ یہاں سے لکھنؤ چلے جائیے یہ قانون آپ کو نہیں ملے گا. آپ یہاں سے نکل کر دوسری دنیا میں گوا چلے جائیے آپ کو یہ قانون نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ قانون کسی شہنشاہ نے، کسی وزیر اعظم نے، کسی اور نے قائم نہیں کیا. یہ قانون بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی نے قائم فرمایا. آپ کا صدقہ ہے، ہمارا آج ریکارڈ ہے کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا شوہر ہے. کیا بات ہے. اب دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان کے وقف بورڈ والے اب اس کو فالو کر رہے ہیں. یہاں 100 سال ہو گیا اب قانون آ کے، اب سب فالو کر رہے ہیں، نہیں تو اب تک کھائی چنن کے بعد ریکارڈ. میرے پیارے بھائیوں قربان جائیں. آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں. آپ مکہ مسجد تشریف لائے، آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مسجد کے صحن میں ایک بڑا ممبر ہے. مکہ مسجد کے باہر جالیوں کے پاس حوض سے تھوڑی سی 200 قدم کی دوری پر ایک بہت بڑا ممبر بنا. حالانکہ آپ مسجدوں کو گئے تو ایک ہی ممبر رہتا. مکہ مسجد ایک ایسی مسجد ہے جس کے اندر 2 ممبر ہیں. ایک اندر ہے محراب کے پاس اور ایک ہے باہر صحن میں. کیوں ہے بھائی؟ مکہ مسجد میں اندر جو محراب کے پاس ممبر ہے وہ بادشاہ وقت قلی قطب شاہ نے بنایا تھا. اسی ممبر سے خطبہ جمعہ ہوتا تھا، دیگر امور انجام دیے جاتے تھے. لیکن صحن میں جو ممبر ہے وہ ممبر بادشاہ وقت نے نہیں بنایا، وہ ممبر میرے امام انوار اللہ فاروقی نے بنایا ہے. آپ پوچھے کیوں بنایا جبکہ اندر ممبر موجود ہے؟ آپ نے کہا اس لیے بنایا گیا کیونکہ یہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ میلاد النبی پڑھا جائے گا. اندر کے ممبر سے عید اور جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے گا اور باہر کے ممبر سے خطبہ میلاد النبی پڑھا جائے گا. خطبہ میلاد النبی پورے ہندوستان میں میلاد النبی کا جلوس نکلتا، ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں نکلتا، مگر خطبہ میلاد